السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول سلفائڈ بائی نور راجپوت کی یہ 5th ایپیسوڈ ہے، اور اگر آپ 5th ایپیسوڈ تک آ گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب تو فوراً سے کر دیں سبسکرائب۔ چلیں جی، ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ خانم نے ہاسٹل آنے کے بعد شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی تھی۔ اسے مہرو پہ شدید غصہ تھا، اور اسی غصے کی وجہ سے اس نے دوبارہ مہرو کو کال نہیں کی تھی۔ اگلے دن مہرو ہاسٹل آئی تھی، اس کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ خانم اسے یوں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ سوری خانم، کل جب میں تمہارے پاس آ رہی تھی تو چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مہرو نے بتایا تھا۔ خانم کو اس پہ جتنا بھی غصہ تھا وہ اس کی حالت دیکھ کر کم ہوا تھا۔ پلیز معاف کر دو، میں نے بعد میں تمہارا نمبر ملایا تھا لیکن وہ بند جا رہا تھا۔ خانم کے سرد و جامد تاثرات دیکھ کر مہرو نے صفائی پیش کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ خانم اتنی بھی پتھر دل نہیں تھی۔ اب وہ اس سے ڈرائیور کے بارے میں پوچھ رہی تھی جسے زیادہ چوٹ آئی تھی۔ وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے لان میں بیٹھی تھیں۔ مہرو کے والد کا اسلام آباد میں ٹرانسفر ہوا تھا، وہ لوگ کچھ دنوں تک وہاں شفٹ ہونے والے تھے۔ مہرو کا بھی کنفرم نہیں ہوا تھا۔ خانم اسے منع کر رہی تھی کہ وہ نہ جائے، وہ افسردہ تھی۔ جب مہرو اسے یقین نہیں دلا سکی تو اس نے موبائل نکال کر یوٹیوب ویڈیوز دیکھنی شروع کر دی تھیں۔ جتنا وقت تم ان ویڈیوز دیکھنے میں لگاتی ہو، اگر اتنا پڑھو نا تو تم ٹاپ کر جاؤ۔ آر جے نہیں، اس بار بھی آر جے نے ٹاپ کیا تھا۔ تم بھی آر جے جتنی ذہین تو ہو ہی نا۔ آر جے ذہین نہیں، چلاک ہے مہرو، خانم نے موبائل پہ نظریں گاڑے جواب دیا تھا۔ ذہین اور چلاک میں کیا فرق ہوا بھلا؟ مہرو نے اچھمبے سے پوچھا۔ چلاک تو ابلیس بھی تھا مہرو، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ ہوتا۔ خانم کی بات نے مہرو کو گنگ کر دیا تھا۔ وہ بہت گہری بات کہہ گئی تھی، اور ان سے کچھ فاصلے پہ پیچھے کھڑے آر جے کے قدم، جو مہرو سے کچھ پوچھنے آیا تھا، پتھر کے ہوئے تھے۔ اس نے دانت بھید کر خود پہ قابو پایا تھا اور پھر واپس پلٹ گیا تھا۔ وہ دونوں کیفے پر بیٹھی تھیں۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پہ مکی اور آر جے دوسری ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ آر جے مکی سے کچھ بات کر رہا تھا، جبکہ مکی کی نظریں موبائل کی اسکرین پہ جمی تھیں۔ آر جے نے ہاتھ بڑھا کر مکی سے موبائل چھینا تھا۔ مکی اس وقت کوئی چیٹنگ پڑھ رہا تھا، میسج چیٹنگ۔ نمبر پر XH لکھا ہوا تھا۔ وہ مکی کی کوئی ایکس گرل فرینڈ تھی جس سے اب اس کا بریک اپ ہو چکا تھا۔ آر جے موبائل واپس کرو۔ مکی ایک دم بکھلا گیا تھا۔ تم ابھی تک اسے بھولے نہیں ہو؟ آر جے نے پوچھا۔ بھول چکا ہوں، بس تم موبائل واپس کرو۔ مکی اسے موبائل چھیننے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آر جے نے نہیں دیا۔ کچھ سوچتے ہوئے آر جے نے وہ نمبر ملایا تھا۔ مکی کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ ان کے سامنے دوسرے میز پہ رکھا ہوا خانم کا موبائل بچا تھا۔ آر جے چونکا تھا۔ خانم نے موبائل اٹھا کر دیکھا تھا اور نمبر دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اس نے کال فوراً کٹ کی تھی۔ آر جے نے دوبارہ کال ملائی تھی۔ اس بار پھر خانم کے موبائل پہ رنگ ہوئی تھی۔ خانم نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو؟ اس کی آواز میں غصہ اور خوف دونوں تھے۔ آر جے کو وہ منظر صاف دکھائی دیا تھا۔ کال اٹھانے اور ہیلو بولنے والی خانم تھی۔ آر جے کو یونیورسٹی کی بلڈنگ اپنے سر پہ گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے مکی کی طرف دیکھا تھا، جو پھیکے پڑتے چہرے کے ساتھ کبھی خانم تو کبھی آر جے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آر جے کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا، جیسے کہہ رہا ہو مت کرو آر جے۔ آر جے کا دماغ چکرایا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہو رہا تھا، یعنی وہ ہانی خانم ہی تھی جو مکی کی گرل فرینڈ تھی، جبکہ دوسری طرف خانم پریشان سی موبائل کی اسکرین کو گھور رہی تھی۔ آر جے فون بند کرتے ہوئے اٹھا تھا اور ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آر جے میری بات سنو۔ مکی اس کے پیچھے لپکا تھا لیکن آر جے رکنے والا نہیں تھا۔ کیا ہوا ہانی، کس کا فون تھا؟ مہرو نے پوچھا تھا۔ ہاں وہ۔ خانم گڑبڑا گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی مہرو کے موبائل پہ رنگ ہوئی تھی۔ بھائی کی کال ہے، مہرو نے کہتی ہوئے کال ریسیو کی تھی، اور پھر بات سننے کے بعد اس کے چہرے کے رنگ اڑے تھے۔ کیا ہوا مہرو، سب ٹھیک ہے نا؟ خانم نے پوچھا تھا۔ میں آتی ہوں بھائی، مہرو جواب دیتی ہوئی بوکھلاہٹ میں اٹھی تھی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ خانم نے دوبارہ پوچھا تھا۔ نہیں ہانی، ماما کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بھائی ہاسٹل کے باہر میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے جانا ہوگا، مہرو نے کانپتی آواز سے اسے بتایا تھا۔ اللہ خیر کرے، تم دھیان سے جاؤ۔ مہرو اس بات میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ خانم واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی تھی۔ اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھا تھا۔ کچھ دنوں سے سب غلط ہو رہا تھا۔ پہلے مہرو کی امی کو ہارٹ اٹیک، مہرو کا اسے نیب آفس کے پاس بلانا، مہرو کا ایکسیڈنٹ۔ رات اس نے پھر سے وہی خواب دیکھا تھا جس میں کسی نے اسے آگ اگلتے دریا میں دھکا دے دیا تھا۔ اس آگ کی جلن خانم کو محسوس ہوتی تھی، اور اب اس ملک کی کال آنا، خانم کو کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ کیفے سے اٹھنے کے بعد ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کی اسائنمنٹ مکمل نہیں تھی جو صبح جمع کروانی تھی۔
اگر میں ہاسٹل چلی گئی تو سو جاؤں گی، کیوں نہ لائبریری میں بیٹھ کر مکمل کر لوں؟ خانم سوچتی ہوئی لائبریری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آج جنت روڈ پہ اسٹوڈنٹس کا رش نہیں تھا، روڈ اور کیفے خالی خالی سا نظر آ رہا تھا۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ جنت روڈ کی دونوں طرف تقریباً 8-10 ڈپارٹمنٹ تھے، جن میں سے کچھ ڈپارٹمنٹس کے فائنل پیپرز لیٹ ہوئے تھے اور اب انہیں سیمسٹر بریک تھی، اس لیے کافی ڈپارٹمنٹ بند تھے۔ جبکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس دن فیصل آڈیٹوریم میں ٹیکنالوجی پہ ایک بہت بڑا سیمینار تھا جس میں بڑی بڑی شخصیات نے شرکت کرنی تھی۔ ان کے ڈپارٹمنٹ کے بھی تقریباً سبھی اسٹوڈنٹس وہاں گئے ہوئے تھے۔ خانم کا سیمینار میں جانے کا موڈ نہیں تھا، وہ لائبریری میں بیٹھی ان نماغ سے اسائنمنٹ بنا رہی تھی جب اس کے موبائل پہ وائبریشن ہوئی۔ لائبریری میں 1-2 اسٹوڈنٹس تھے۔ خانم نے موبائل دیکھا، ملک کی کال تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے بھی آئی تھی اور وہ محرو میں الجھ کر بھول گئی تھی۔ نمبر دیکھ کر خانم کی تیوری چڑھی تھی، اس نے غصے سے کال اٹھائی تھی۔ ہیلو، خانم کی آواز سے بھی غصہ جھلک رہا تھا۔ کیسی ہو مس ہانی؟ کار تار لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ ذرا ڈپارٹمنٹ کے گراؤنڈ میں تشریف لائیں گی آپ؟ اس سے پہلے خانم کچھ بولتی وہ دوبارہ بولا تھا۔ خانم کو آواز جانی پہچانی محسوس ہوئی تھی، اس کی ایک کمزوری تھی، وہ آوازوں میں جلدی سے فرق محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ اگر محرو بھی کسی انجان نمبر سے اسے کال کرتی تھی تو خانم کافی دیر بعد اسے پہچانتی تھی۔ کون؟ خانم کا گلا خشک ہوا تھا۔ ہا ہا ہا۔ دوسری طرف سے آر جے کا کہکا بلند ہوا تھا، وہ اس کے کہکا لگانے کے انداز سے پہچان گئی تھی۔ ذرا گراؤنڈ میں تشریف لیں پھر بتاتا ہوں۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ خانم کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ملک ہی آر جے ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ خانم کا دل ڈوب گیا تھا، اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ ملک نام کے ڈر کا سانپ اس کے سینے میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا جو آج اس کے اندر سے نکلا تھا۔ خانم کے ہاتھ اور ٹانگیں باقاعدہ کانپ رہی تھیں۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گود میں جا گرا تھا اور وہ خشک ہوتے حلق کے ساتھ حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ فرسٹ ایئر میں تھی اور اس نے نیا نیا کالج جانا شروع کیا تھا۔ محرو اور وہ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتی تھیں۔ کالج گھر سے کافی فاصلے پر تھا، اکثر دیر ہو جانے کے باعث آسیہ بیگم کافی پریشان ہوتی تھیں۔ کچھ پیسے جمع کرنے کے بعد انہوں نے خانم کو ایک چھوٹا سا الگ موبائل لے کر دے دیا تھا۔ بے شک ان کے گھر میں غربت تھی، لیکن زندگی ایک پرسکون ندی کی مانند بہہ رہی تھی اور اس ندی میں پہلا پتھر ملک کے آنے سے پڑا تھا۔ فرسٹ ایئر میں انہوں نے کالج میں سینئر کلاسز کو فیئرویل پارٹی دی تھی۔ محرو اپنا اسمارٹ فون لائی تھی، چونکہ کالج میں صرف لڑکیاں ہی تھیں اس لیے وہ دونوں خوب اچھے سے تیار ہوئی تھیں۔ محرو نے اچھی کافی فوٹوز بنائی تھیں، وہ دونوں بہت پیاری لگ رہی تھیں، خاص طور پہ خانم، اور شاید یہی اس کی بدقسمتی تھی۔ محرو یہ کون ہے؟ مکی محرو کے موبائل میں فنکشن کی تصویریں دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر محرو کے ساتھ مسکراتی خانم پہ پڑی تھی۔ یہ ہانی ہے، میری بیسٹ فرینڈ، محرو نے جواب دیا تھا۔ یہ پیاری ہے، معصوم بھی۔ ہاں، یہ بہت اچھی اور نیک لڑکی ہے، محرو نے سرسری سے انداز میں جواب دیا تھا۔ محرو کے نیک کہنے پر مکی دل میں ہنسا تھا۔ اچھا یار، چائے تو پلا دو، 3 دنوں بعد گھر آیا ہوں، مکی نے شکوہ کیا تھا اور محرو اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے چلی گئی تھی۔ مکی نے خباثت سے ہنستے ہوئے خانم کا نمبر اس کے موبائل سے لیا تھا۔ پتہ چل جائے گا کتنی نیک اور پارسا ہے، وہ شیطانی ہنسی ہنسا تھا۔ ہیلو ہانی، خانم اپنا کیمسٹری کا ٹیسٹ یاد کر رہی تھی جب اس کے موبائل پہ بیل ہوئی تھی۔ اجنبی نمبر دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی تھی۔ مکی نے محرو کے موبائل سے نمبر لینے کے پورے 1 ماہ بعد خانم کو میسج کیا تھا۔ کیسی ہو؟ خانم ابھی سوچ رہی تھی کہ یہ نمبر کس کا تھا، تبھی دوسرا میسج موصول ہوا تھا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھی کہ رپلائی کرے یا نہ کرے، تبھی اس نمبر سے کال آئی تھی۔ خانم نے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو ہانی، میں ملک۔ لڑکے کی آواز اور اس کے نام سے اپنا نام سن کر خانم تھک سے رہ گئی تھی۔ اس نے فوراً کال کاٹنے کے بعد موبائل بند کر دیا تھا اور پھر یہ سلسلہ بند نہیں ہوا تھا۔ روز صبح و شام میسج آنے لگے، کبھی حسن کے قصیدے پڑھے جاتے تو کبھی اس کی معصومیت کے۔ خانم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے تنگ کرنے والا کون تھا۔ جہاں محرو اسے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی تھی، وہیں خانم اپنی بڑی بڑی باتیں اس سے چھپاتی تھی۔ یہ اس کی فطرت تھی شاید۔ آخر تم کون ہو؟ کیوں مجھے تنگ کرتے ہو؟ خانم نے جھنجھلا کر پوچھا تھا۔ تم پہ مر مٹاؤں، دوستی کا خواہاں ہوں۔ اس کی بے باکی پہ خانم کے چہرے پہ ناگواری ابھری تھی اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پہلی لڑکی ہے یار جو قابو میں نہیں آ رہی، 2 ماہ ہو گئے ہیں، مکی آر جے کے سامنے صوفے پہ براجمان خباثت سے کہہ رہا تھا۔ لگے رہو، ایک نہ ایک دن مان جائے گی۔ دنیا میں ایسی کوئی لڑکی نہیں جو پھسلتی نہ ہو، بس کچھ وقت لیتی ہے اور کچھ لمحوں میں پگھل جاتی ہے۔ آر جے کا نایاب مشورہ دستیاب تھا اور پھر مکی نے ہار نہیں مانی تھی۔ دیکھو پلیز ایک بار بات کر لو، میں باقی لڑکوں جیسا نہیں ہوں، میں بہت الگ ہوں، میں سچ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ ایک بھولی بھاری لڑکی جس کی دنیا اس کی چھوٹی سی فیملی تھی، جس نے آسائشیں نہیں دیکھی تھیں، وہ اس کی چکنی چپڑی باتوں پہ پگھلنے لگی تھی۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے بہت شاطر دماغ دیا ہے، وہ اپنی باتوں سے کسی بھی عورت کو بہلا پھسلا اور ورغلا سکتا ہے۔
اس میں بھی قصور عورت کا ہوتا ہے جو وہ پگھل جاتی ہے۔ 2 ماہ کی انتھک محنت کے بعد آخر وہ اس کی طرف مائل ہو ہی گئی تھی۔ میرا نام ملک ہے، مستقیم ملک عرف مکی نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ خانم نے ہمیشہ محرومیاں دیکھی تھیں، باپ کی محرومی، ضروریات کی محرومی، خواہشات کی محرومی، بہت سے لاڈ اور پیار کی محرومی۔ اس کے اندر ایک خلا تھا، گھر میں رونے دھونے والے حالات دیکھ کر اس کا دل کٹتا تھا۔ ایسے میں جب ملک اس سے بات کرتا تھا تو وہ اسے خوابوں کی دنیا میں لے جاتا تھا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دن نہیں چل سکا تھا۔ خانم کا ضمیر اسے کچوکے لگاتا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ سب غلط ہے، انسان معصوم ہے جبکہ شیطان شاطر ہے۔ اسے شیطان نے کیسے ورغلایا تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ملک سے بات کرتے ہوئے بھی ضمیر کا شور اسے سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ اس روز جواد کو سائیکل چاہیے تھی۔ آسیہ بیگم یا کسی اور کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اسے سائیکل لا کر دے سکتے۔ بابا ہمیں کیوں چھوڑ گئے ہیں آپ ہی؟ کیوں چلے گئے ہیں وہ؟ جواد نے روتے ہوئے سوال پوچھا تھا جبکہ خانم خود رو دی تھی۔ ملک تم چھوڑ تو نہیں جاؤ گے؟ اس روز پہلی بار خانم نے ایک لمبے میسج کی شکل میں بہت سے الفاظ لکھ کر بھیجے تھے، ورنہ وہ بس ہوں ہاں میں جواب دیتی تھی۔ وہ پوچھ رہی ہے مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ مکی نے آر جے سے پوچھا تھا۔ اسے کہو کبھی نہیں میری جان۔ آر جے کے جواب پر دونوں کا کہکا ابھرا تھا۔ اس رات خانم سو نہیں پائی تھی، وہ ساری رات سوچتی رہی تھی۔ ضمیر نے اسے یہ بات سمجھا دی تھی کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ اس کی نمازیں قضا ہونے لگی تھیں، اس کی پڑھائی متاثر ہو رہی تھی۔ سب سے بڑی بات اس کے چہرے کی رونق ماند پڑ گئی تھی۔ ملک سے بات کرنے کا گناہ اس کے جسم سے کسی جونک کی طرح چمٹ گیا تھا جو لمحہ بلمحہ اس کا خون چوس رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہانی، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ خانم کے اگنور کرنے پہ ملک نے شکوہ کیا تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی اگلی بات سن کر خانم کا دماغ پھگ سے اڑا تھا۔ اس نے فوراً موبائل آف کیا تھا۔ اس نے تو کبھی اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ خانم کا دل ملک سے اکتانے لگا تھا۔ اس کی باتیں خانم کا دل خراب کرتی تھیں۔ جو تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہوئی تھی وہ اس کی چیپ باتوں سے ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس کا نمبر بلاک نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس موبائل سادہ تھا۔ اسی گھبراہٹ، ڈر اور گناہ کے تصور میں اسے بخار ہو گیا تھا۔ وہ پورا مہینہ بیمار رہی تھی، اپنے گناہ پہ روتی تھی، پچھتاتی تھی۔ آسیہ بیگم اسے بیمار دے کر خود ہلکان ہو گئی تھیں۔ خانم کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ اتنی پیاری ماں تھی اس کے پاس جو اس پہ جان دیتی تھی اور وہ اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی تھی۔ خانم کا دل ڈوب گیا تھا، آنسوؤں سے تکیہ بھیگنے لگا تھا۔ وہ ساری رات روتی تھی۔ تم مجھ سے بات کیا کرو ہانی، میں تمہارے بنا نہیں جی سکتا۔ مجھے ڈر لگتا ہے ملک۔ ڈر؟ لیکن کس سے؟ اللہ سے۔ اور ملک اس کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اللہ کا واسطہ میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہیں پسند نہیں کرتی اور نہ کبھی کروں گی، آئندہ مجھے میسج مت کرنا۔ خانم نے اس سے التجا کی تھی۔ وہ ٹھیک ہونے لگی تھی، رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی۔ 17 سال اور کچھ ماہ عمر تھی اس کی اس وقت، اور اس کے ضمیر نے اسے کتنے بڑے گناہ سے بچا لیا تھا۔ اس کے چہرے کی رونق لوٹ آئی تھی، لیکن جب بھی وہ اسے میسج کرتا تھا خانم کو سب یاد آنے لگتا تھا۔ اس کا دل اذیت سے بھر جاتا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ اب باکردار نہیں رہی تھی۔ اپنی کی گئی چھوٹی سی غلطی نے اس کے اندر تلخی بھر دی تھی، اور وہ ملک یعنی مکی بھی اس کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ اسے کبھی نہ کبھی میسج کرتا رہتا تھا۔ 2 سال گزر گئے تھے۔ خانم نے 4th ایئر کے ایگزامز بھی دے دیے تھے، لیکن وہ اسے نہیں بھولا تھا اور نہ خانم کو بھولنے دیتا تھا۔ جب حمدان انکل نے اسے موبائل گفٹ کیا تھا تب خانم نے نمبر بدل لیا تھا، لیکن کچھ دن بعد کچھ ضروری نمبر کاپی کرنے کے لیے اس نے اپنی پرانی سے موبائل میں ڈالی تھی۔ وہی وہ دن تھا جب زبیدہ آپا اس کے لیے طارق کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ وہ پہلے ہی دکھی تھی، اوپر سے ملک کے میسج نے کہ بھول گئی ہو تم مجھے، اس کے اندر تک خاک کر ڈالا تھا۔ تب خانم نے روتے ہوئے اسے 2-3 سال بعد میسج کیا تھا کہ خدا سے ڈر ہے ابن آدم، خدا سے ڈر۔ اس کے ان الفاظ نے مکی کو اندر تک جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ تب خانم نے ملک سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے نمبر دوبارہ آف نہیں کیا تھا، بلکہ سوچ رکھا تھا کہ اس بار اگر اس نے کال یا میسج کیا تو وہ اس سے صاف صاف بات کرے گی، لیکن اس کے ان الفاظ نے مکی کے ہاتھ جکڑ دیے تھے۔ اس نے کبھی دوبارہ میسج یا کال نہیں کیا تھا، اور یوں خانم بھی جیسے ان واقعات کو برا خواب سمجھ کر بھول گئی تھی۔ لیکن یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ آج پھر وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، تقریباً 1 سال کے عرصے کے بعد۔ وہ لائبریری میں بیٹھی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا سامنا کبھی ملک سے ہوگا، اور ملک وہ بھی آر جے۔ خانم کے دماغ میں سائیں ہو رہی تھی۔ وہ کانپتے قدموں سے کھڑی ہوئی تھی۔ اسے بلاوا آیا تھا اور جانا ہی تھا۔ خود کو گھسیٹتی وہ گراؤنڈ کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں اجل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آر جے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، مکی نے گراؤنڈ میں رکھے لکڑی کے بینچ پہ بیٹھے آر جے سے کہا تھا، جو اپنی انگلیوں کی مد سے اپنی کن پٹیوں کو سہلا رہا تھا۔ میں سب جانتا ہوں، تم اپنی بکواس بند کرو۔ آر جے دھاڑا تھا، تب اس کی نظر بیگ تھامے ان کی طرف قدم بڑھاتی خانم پہ پڑی تھی۔
تیز ہوائیں اس کے دوپٹے کو اڑا کر لے جانے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن اس نے اپنی چادر کو اچھی طرح سے سنبھالا ہوا تھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر مکی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آئیے آئیے میڈم ہانی، آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ان کے قریب پہنچی تھی، آر جے نے زہر خند لہجے میں کہا تھا، یا کیوں بلایا مجھے؟ خانم کا لہجہ سخت تھا۔ بتاتے ہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے، جائیں پہلے وہ پڑھیں۔ آر جے نے اسے گراؤنڈ میں لگے پودے کی طرف اشارہ کیا تھا جس پہ ایک اشتہار لگا تھا۔ خانم الجھن زدہ چہرے کے ساتھ اس پودے کی طرف بڑھ گئی۔ سفید کاغذ پہ لکھے لفظوں کو پڑھ کر خانم کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ اس کی اور مکی کی باتیں تھی، اوپر اس کا نام اور نمبر لکھا تھا۔ آر جے نے ان کی کنورسیشن کے اسکرین شاٹ لے کر ان کے پرنٹ نکلوا لیے تھے۔ گراؤنڈ میں ہر طرف دیواروں اور پودوں پر وہ پرنٹ چسپاں تھے۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ لڑکیوں کو لگتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے اگر پیغامات اور نمبر کو ختم کر دیں گی تو سب باقی ختم ہو کر پہلے جیسا ہو جائے گا، لیکن یہ لڑکیوں کی خام خیالی ہوتی ہے۔ وہ پیغامات ہمیشہ کے لیے نامہ اعمال اور مرد کے پاس محفوظ رہتے ہیں۔ نامہ اعمال سے تو شاید توبہ اور ندامت کے آنسو ان پیغامات اور گناہوں کو مٹا دیں، لیکن ایک مرد کے پاس سے ان گناہوں کا مٹنا ناممکن ہے۔ آج اس کے گناہ اژدہے کا روپ دھار کے اسے نگلنے کو تیار کھڑے تھے۔ وہ 3-4 سال پہلے ڈر گئی تھی کہ رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، اور آج وہ پکڑ میں آ چکی تھی۔ خانم کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس نے خشک ہو چکے ہونٹوں پہ زبان پھیری تھی۔ آسمان پہ سیاہ بادلوں نے اندھیرا سا کر دیا تھا، اور کچھ ایسی ہی سیاہی اس کے مقدر پہ مل دی گئی تھی۔ واہ مس خانم واہ، جس لڑکی کا یونیورسٹی میں کوئی بوائے فرینڈ نہیں، وہ لڑکی مکی ملک کی جی ایف نکلی، واہ۔ آر جے کا لہجہ کاٹ تار تھا۔ اس نے تالیاں بجا کر داد دی تھی۔ خانم کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ مستقیم ملک؟ اس نے کبھی غور کیوں نہیں کیا تھا کہ مکی ہی ملک ہو سکتا تھا، اور وہ مہرو کا کزن بھی تھا۔ اس کے پاس نمبر بھی آ سکتا تھا۔ خانم نے مکی کو دیکھا تھا جو نظریں چرا گیا تھا۔ آر جے میری بات سنو، مکی نے کچھ کہنا چاہا۔ تم خاموش رہو، مکی کی بات پہ آر جے دھاڑا تھا۔ میں نے دنیا میں بہت منافق لوگ دیکھے ہیں، لیکن تم سے کم۔ وہ خانم کی طرف بڑھا تھا۔ خانم کی پوری جان کانپ رہی تھی۔ میں نے شاطر لڑکیاں دیکھی ہیں، لیکن تم سے کم۔ کیا کہا تھا تم نے کہ میری روح سے غلاظت لپٹی ہے؟ اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ سور پھونک رہا تھا اور خانم جل کر خاک ہو رہی تھی۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ سارے ثبوت اس کے خلاف تھے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آسمان پہ پھیلی سیاہی کسی طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ مجھے زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ خانم دنیا کی سب سے الگ لڑکی ہے، لیکن تم تو سب سے بری نکلی۔ آر جے نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کے بال بکھرے پڑے تھے۔ بڑا غرور تھا نا تمہیں اپنے کردار پر، لیکن کس بات کا غرور ہے؟ یہ کاغذ دیکھ رہی ہو؟ یہ تمہاری بد کرداری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خانم آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ شاید آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دن پہلے اسی گراؤنڈ میں وہ دونوں اسی موسم میں بیٹھے دنیا کے حسین ترین لوگ لگ رہے تھے، اور آج اسی گراؤنڈ میں ان کی بدولت اتنی بدصورتی پھیلی تھی۔ وہ جس لڑکی کو میں نے دنیا میں پہلی بار نیک سمجھا تھا، وہ میری ہی دوست کی گرل فرینڈ نکلی۔ یقین نہیں ہوتا۔ وہ خود بھی جل رہا تھا۔ اس وقت آر جے کا دل کر رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو بھسم کر دے، مکی کو، خانم کو، اور پھر خود کو۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں، اور خانم بھسم ہو رہی تھی۔ دنیا میں آر جے کو اتنی نفرت کسی سے نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت اسے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی سے ہو رہی تھی۔ یہ تو سنا تھا کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، آج دیکھ بھی لیا۔ خانم کا دل کیا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ تمہیں تو سب نے الگ سمجھا تھا، لیکن تم بھی وہی نکلی نا، 3rd کلاس، ماں باپ سے چھپ کر مردوں سے باتیں کرنے والی۔ آر جے نے گویا تابوت میں آخری کیل ٹھونکا تھا۔ خانم نے مٹھیاں بھینچی تھی۔ اذیت کی گہری لہر اس کے جسم و جام میں پھیل گئی تھی۔ خانم اور اس کا کردار اتنا بدصورت تھا، یہ خانم کو آج پتہ چلا تھا۔ سنو، بس مکی ہی تھا یا پھر کوئی اور بھی تھے؟ کسی سے تو ملی ہوگی نا، اور اب کتنی لڑکوں سے چکر ہے تمہارا؟ وہ اس طرح سے بولتا نہایت بھونڈا لگ رہا تھا۔ خانم نے کچھ کہے بنا واپسی کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ڈپارٹمنٹ کے باہر اجل منہ کھولے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سب ختم ہوا تھا، سب کچھ، اور وہ خود بھی۔ تم ایسے نہیں جا سکتی، آر جے چلایا تھا۔ خانم کے قدم رکے تھے۔ بارش نے خانم کے خاک ہوتے وجود پہ پہلی بوند برسائی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے مکی کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے اپنی چادر کو ہلنے نہیں دیا تھا۔ تم تو مستقیم تھے نا، میں عورت ہوں، بھٹکنا مقدر تھا، بھٹک گئی۔ اللہ نے ہمیشہ مستقیم کو صراط کے ساتھ رکھا ہے، صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ تم کیسے بھٹک گئے؟ تم تو مستقیم تھے۔ کتنی التجائیں کی تھیں کہ معاف کر دو مجھے، نہیں کیا نا؟ تم تو کر سکتے تھے نا، تم تو مستقیم تھے۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کی آواز رونت چکی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مکی کا دل کانپا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا، لیکن خانم آر جے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جو کچھ آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا، ایک ایک لفظ سچا ہے۔ میں کسی چیز سے انکار نہیں کر رہی، لیکن میری ایک دعا ہے۔
جس دن ہر زیرو کو زندہ کیا جائے گا اور مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا نا، میری دعا ہے کہ ہمارا اس دن بھی سامنا نہ ہو۔ خانم نے آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھ کی ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پلٹی تھی۔ تم جیسی منافق لڑکی کو دیکھنا بھی کون چاہے گا؟ آر جے نے چلا کر کہا تھا۔ ڈپارٹمنٹ سے باہر جنت روڈ جہنم کا روپ دھارے آگ کے شعلے اگل رہی تھی۔ آج خانم سب ہار گئی تھی، اپنی معصومیت، اپنی ہنسی، اپنا کردار، اپنا اعتماد، اپنی نیک نامی، اپنی ذات اور شاید اپنی زندگی بھی۔ اس کی سانسوں کی ڈور الجھ رہی تھی۔ خانم کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بارش کی طوفان کی طرح برس رہی تھی۔ مکی نے نم آنکھوں سے اسے ڈپارٹمنٹ سے باہر جاتے دیکھا تھا اور پھر سب ختم ہو گیا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا آر جے۔ مکی اس کی طرف بڑھا تھا۔ تم اپنی بکواس بند رکھو۔ آر جے نے مکی کو دھکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا تھا۔ تم سب جانتے تھے، تم نے بتایا نہیں مجھے؟ آر جے کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ تیز ہوا کے ساتھ بارش پتھروں کی مانند ان کے جسم سے ٹکرا رہی تھی۔ سب پتہ تھا تمہیں، کیوں چھپایا مجھ سے؟ مجھے نہیں پتہ تھا کہ جس خانم کا تم ذکر کرتے ہو وہی ہانی ہے۔ جس دن میں نے اسے یونیورسٹی میں دیکھا تب پتہ چلا تھا مجھے۔ میں نے صرف اس لیے نہیں بتایا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی اور مجھے لگا تھا کہ تمہیں شاید برا لگے گا۔ مکی نے ڈرتے ڈرتے صفائی دی تھی۔ مجھے کیوں برا لگتا؟ کیوں برا لگتا؟ ہاں تم مجھے پہلے بتا دیتے تو میرے ذہن میں اس کی اچھائی کا خاکہ نہ بنتا۔ آرزی کا دل جل رہا تھا، لیکن کیوں یہ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ مجھے لگا شاید تم خانم کو پسند کرتے ہو اس لیے۔ پسند؟ مائی فٹ، ایسی لڑکیاں نفرت کے قابل بھی نہیں ہوتی۔ پہلے بھی ایسی ہزار لڑکیاں ہماری زندگی میں آئی ہیں، پہلے تو تم نے کبھی ایسے ریئیکٹ نہیں کیا، پھر آج کیوں؟ مکی نے سوال اٹھایا تھا۔ کیونکہ وہ لڑکیاں جیسی ہوتی ہیں ویسی دکھتی ہیں، اچھائی کا لبادہ پہن کر مردوں کو گمراہ نہیں کرتی۔ آرجے نے منہ پہ ہاتھ پھیر کر بہتے پانی کو صاف کیا تھا۔ وہ اچھی لڑکی ہے آرجے، تم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تم اس کی اتنی طرفداری کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں عشق تو نہیں ہو گیا اس سے؟ آرجے کا لہجہ جلا کر خاک کر دینے کی مانند تھا۔ مکی ساکت ہوا تھا۔ دنیا میں واحد لڑکی خانم ہے جس کی میں نے دل سے عزت کی ہے۔ مکی کا لہجہ اس کی بات کی سچائی کا اعتراف کر رہا تھا۔ کیا اچھا ہے اس میں؟ کیوں کرتے ہو تم اس بد کردار لڑکی کی عزت؟ اور اس کا تم سے افیئر رہا ہے؟ شٹ اپ آرجے، جسٹ شٹ اپ، مکی چلایا تھا۔ اس نے پہلی بار آرجے کے سامنے اس طرح بات کی تھی۔ بد کردار نہیں ہے وہ، یہ تم بھی جانتے ہو۔ پوچھو اپنے دل سے، اور جہاں تک بات ہے اس کی پارسائی کی تو میں گواہ ہوں۔ ہاں میں گواہ ہوں ام خانم کی پاکیزگی، اس کے ایمان کا۔ آرجے غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی لڑکی کی وجہ سے ان میں لڑائی ہوئی تھی، اور آج میں وہ کنورسیشن ڈیلیٹ کرنے والا تھا جب تم نے میرے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ اور میرا کوئی غلط رشتہ نہیں تھا اس سے، کبھی بن ہی نہیں پایا۔ میری باتیں اور تمہارے ڈائلاگ، اگر تمہیں یاد ہو تو خانم کو اس راستے پہ گھسیٹ ہی نہیں پائی، اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ ایک لڑکپن کی نادانی کی وجہ سے تم نے اسے بد کردار بنا دیا۔ واہ! مکی کی آواز روند گئی تھی۔ اسے خانم کی حالت دیکھ کر خوف آیا تھا۔ وہ خاموش بنا بد دعا دیے چلی گئی تھی، اور مکی اللہ کو ماننے والا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ جو بد دعائیں دی نہیں جاتی وہ تباہ کر دیتی ہیں۔ پتہ ہے جب اس نے مجھے کہا تھا کہ خدا سے ڈر ہے ابن آدم، خدا سے ڈر، میں واقعی ڈر گیا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو پھسلا تھا جو بارش کی بوندوں میں جذب ہو کر گم ہو گیا تھا۔ مکی اب گراؤنڈ میں لگے ان اشتہارات کی طرف بڑھا تھا جو آرجے نے وہاں لگائے تھے۔ تیز بارش نے ان اشتہارات کو کافی حد تک خراب کر دیا تھا۔ مکی نے ہاتھ بڑھا کر وہ سارے اشتہارات اتارے اور پھر پھاڑے تھے۔ آرجے لکڑی کے بینچ پہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھا تھا۔ تیز طوفانی بارش اور بادلوں کی دل دہلا دینے والی گرج و چمک کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ کے گیٹ کے پاس بنے سیکیورٹی روم سے کوئی گارڈ باہر نہیں نکلا تھا۔ جو اسٹوڈنٹس ڈپارٹمنٹ میں موجود تھے وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر کینٹین اور چھوٹے سے لان میں بارش سے لطف اٹھا رہے تھے۔ مکی نے اپنے قدم ڈپارٹمنٹ سے باہر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ پورے جنت روڈ کے دونوں طرف دیواروں پہ لگے اشتہارات وہ اپنے ہاتھوں سے پھاڑ رہا تھا، جن پہ ام خانم کا باقاعدہ نام، سیمسٹر اور رول نمبر واضح تھا۔ مکی کے جانے کے 15 منٹ بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ آرجے کو اپنا دماغ گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جنت روڈ پہ پیدل چل رہا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس نے اپنے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس نے آج کیا کھویا تھا۔ اس کے دماغ میں بس غصہ اور نفرت بھری تھی۔ وہ اپنی نفرت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اسے یہ نظر نہیں آیا کہ جنت روڈ کے دونوں طرف ایک بھی اشتہار نہیں تھا۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ خانم نہیں جانتی تھی کہ اس نے ڈپارٹمنٹ سے ہاسٹل کا فاصلہ کیسے طے کیا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے دروازے کو کنڈی لگائی تھی۔ اللہ! بیگ بیڈ پہ پھینکنے کے بعد اس کی دل دہلا دینے والی چیخ ابھری تھی۔ باہر بادلوں کی گرج و چمک میں اس کی چیخ کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ وہ فرش پہ بیٹھ گئی تھی اور اپنے سر کو گھٹنوں میں دیے ہذیانی انداز میں رو رہی تھی۔ کتنی دعائیں مانگی تھیں اس نے اللہ سے، کچھ بھی ہو جائے اسے اس کی کم عمری کی ایک چھوٹی سی نادانی کی وجہ سے رسوا نہ کیا جائے۔ وہ کبھی کسی شخص کے راز افشا نہیں کرتی تھی،
اور اس نے اللہ سے بدلے میں یہی امید لگائی تھی، پھر کیسے آج اسے رسوا کر دیا گیا تھا۔ خانم کا دل پھٹ رہا تھا، اس نے زندگی میں پہلی بار موت کی خواہش کی تھی، اتنی تذلیل، اتنی رسوائی۔ خانم کو لگ رہا تھا جیسے اس کے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی، کیوں ہوا تھا اس کے ساتھ ایسا؟ اللہ، اس کا رواں رواں تڑپ رہا تھا اور اللہ کو پکار رہا تھا۔ اس کا سسکیاں لیتا وجود آہستہ آہستہ ساکت ہوا تھا اور وہ فرش پہ ڈھہ گئی تھی۔ ماہم، تمہاری ہانی سے بات ہوئی ہے کیا؟ آسیہ بیگم نے ماہم سے پوچھا تھا۔ نہیں امی، ماہم نے موبائل سے نظریں اٹھا کر جواب دیا تھا۔ پتہ نہیں، میری کل سے اس سے بات نہیں ہوئی، عجیب سا دل ہو رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ امی آپ فون کر لینا، ماہم نے مشورہ دیا تھا۔ کب سے نمبر ملا رہی ہوں، بیل جا رہی ہے لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہے۔ آسیہ بیگم کے لہجے میں واضح پریشانی تھی۔ اچھا پریشان نہ ہو، مصروف ہوگی یا سوئی ہوگی، اس کا موبائل اکثر سائلنٹ پہ ہوتا ہے، جب دیکھے گی تو کر لے گی آپ کو فون، ماہم نے حوصلہ دیا تھا۔ لیکن آسیہ بیگم کے دل کو قرار نہیں آیا تھا، وہ بے چینی میں بار بار خانم کا نمبر ملا رہی تھیں۔ ایک عجیب سے احساس کے ساتھ خانم کی آنکھ کھلی تھی، کمرے میں اندھیرا تھا، اذان کی آواز آ رہی تھی، اسے اپنے سر سے درد کی ٹھیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس وقت کی اذان ہو رہی تھی، اور اذان کی آواز اس کے زندہ ہونے کا ثبوت تھا۔ وہ ٹھنڈے فرش پہ اوندھے منہ پڑی تھی، دماغ میں ایک فلم سی چلنے لگی تھی، خانم کی سسکی ابھری تھی۔ امی، وہ پھر رو دی تھی، دماغ سے اٹھنے والا درد اسے پاگل کر رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی، خانم میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ مشکل سے اس نے بیڈ تک پہنچ کر بیگ سے فون نکالا تھا۔ موبائل کی تیز روشنی اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تو اس کے دماغ میں ایک چبھن سی ہوئی تھی۔ آسیہ بیگم کا فون تھا، خانم کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ ہیلو امی، خانم کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کہاں ہو تم ہانی؟ میں کب سے فون کر رہی ہوں، فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ آسیہ بیگم پریشان سے پوچھ رہی تھیں۔ امی، خانم رو دی تھی۔ کیا ہوا ہانی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی سسکیاں سن کر آسیہ بیگم کا دل لرز اٹھا تھا۔ امی میرا سر، خانم سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہوا سر کو، درد ہو رہا ہے؟ دوائی لے لیتی نا، مہرو کہاں ہے؟ مہرو نہیں ہے، خانم مشکل سے بول پائی تھی۔ اچھا میں ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں، تم فکر نہ کرو، بس تیار رہو، یا میں آ جاؤں ساتھ؟ آسیہ بیگم خود بوکھلا گئی تھیں، وہ پہلے ہی خانم کے ہاسٹل جانے پہ راضی نہیں تھی، اب اسے تکلیف میں دے کر ان کی خود کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ ڈرائیور انکل کو بھیج دیں، خانم مشکل سے کہہ کر فون بند کر چکی تھی، اسے روشنی تکلیف دے رہی تھی۔ بیگ سے بوتل نکال کر ایک گھونٹ پانی پیا تھا، وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن آر جے کا حقارت بھرا لہجہ اور آنکھیں بار بار اس کے سامنے آ رہی تھیں۔ اس نے کمرے میں لگا زیرو بلب روشن کر کے اپنے کچھ کپڑے بیگ میں رکھے تھے، اپنے گیلے کپڑے بدلنے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ اس کا وجود ابھی بھی کانپ رہا تھا، سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ڈرائیور کا انتظار کرتے کرتے ایک بار پھر وہ بے ہوشی کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ پریشان مت ہو آسیہ، سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، حمدان انکل انہیں سمجھا رہے تھے۔ حمدان، میری بچی سسکیوں سے رو رہی تھی، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب وہ شدید تکلیف میں ہو۔ حمدان انکل کچھ دیر پہلے ہی آفس سے آئے تھے، آسیہ بیگم کو یوں پریشان اور آنسو صاف کرتا دیکھ کر وہ خود پریشان ہو گئے تھے۔ تو مجھے کال کر دیتی، میں چلا جاتا ہانی کو لینے، یا پھر خود چلی جاتی، بس اب ڈرائیور اسے لے کر آتا ہی ہوگا، تم پریشان مت ہو، وہ انہیں دلاسا دے رہے تھے۔ اوپر سے موسم اتنا طوفانی ہو رہا ہے، میرا دل جانے کیوں اتنا گھبرا رہا ہے۔ اچھا میں رحیم کو کال کر کے پوچھتا ہوں، تم پریشان مت ہو پلیز۔ وہ اپنا موبائل نکالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دروازے پر دستک کی زوردار آواز اس کے دماغ پہ ہتھوڑی کی طرح لگ رہی تھی۔ خانم نے مشکل سے آنکھیں کھولی تھیں۔ خانم، تمہارے گھر سے ڈرائیور تمہیں لینے آیا، وہ کب سے باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ خانم کے ساتھ والی روم کی لڑکی تھی۔ خانم مشکل سے اٹھی تھی اور پھر دروازہ کھولا، باہر اندھیرا پھیل گیا تھا، بارش ابھی بھی ہلکی ہلکی سی جا رہی تھی۔ کبھی یہ موسم خانم کی جان ہوتا تھا، آج اسی موسم میں اس کی جان لے لی گئی تھی۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہمنا نے اس کی سرخ اور سوجن زدہ آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خانم نے آنسوؤں کا گولا گلے میں ہی روکتے ہوئے مشکل سے جواب دیا تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا لائی تھی اور ٹیبل پہ پڑا تالا بھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لاؤ میں لگا دیتی ہوں۔ ہمنا نے اس کے ہاتھ سے تالا پکڑا تھا۔ خانم کے قدم اب باہر کی طرف اٹھ رہے تھے۔ ہمنا نے پریشانی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ انٹری گیٹ پہ انگوٹھا لگانے پہ انٹری کر کے وہ باہر نکل آئی تھی۔ لڑکیوں کی ہنسی کی آوازیں اسے پاگل کر رہی تھیں، سب وہاں خوش تھے۔ باہر کینٹین پہ لڑکیوں کا رش لگا تھا، تیز روشنیوں میں پودوں پہ پڑے بارش کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اب وہ ہاسٹل گیٹ سے باہر آئی تھی، اس نے ایک الوداعی نظر اپنے ہاسٹل پہ ڈالی تھی۔ خانم کا دل بھر آیا تھا۔ رحیم انکل نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ پکڑا تھا، وہ غائب دماغی سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں ہانی بیٹا، آنے میں اتنی دیر لگا دی، گھر سے صاحب کا کتنی بار فون آ چکا ہے۔ رحیم انکل پریشانی سے کہہ رہے تھے، جبکہ خانم آنکھیں بند کیے سیٹ سے ٹیک لگائے ہوش و خرد سے بگانا پڑی تھی۔ آسیہ بیگم ہانی کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی،
وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ ہانی بیٹا، رحیم انکل نے اسے آواز دی تھی۔ نہ وہ مکمل حواسوں میں تھی اور نہ بے ہوشی میں۔ آنکھیں کھولو بیٹا، گھر آ گیا ہے۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ رحیم انکل نے اس کی ناساز طبیعت کو دیکھتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل کر اس کی جانب والا دروازہ کھولا تھا، ورنہ وہ اس بات کا بہت غصہ کرتی تھی، اپنا بیگ خود پکڑتی تھی اور دروازہ بھی خود کھولتی تھی۔ اسے بی بی جی کا حلوانہ نہیں پسند تھا، اس لیے رحیم انکل اسے اس کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ مرے مرے قدموں سے گاڑی سے باہر نکلے تھے۔ ہانی، آسیہ بیگم اس کی طرف بڑھی تھی۔ ہانم کا انہیں دیکھ کر دل بھر آیا تھا، وہ ان کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ کیا ہوا ہانی، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھیں۔ چلو اندر، وہ اسے اندر لے آئی تھی۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، مجھے سونا ہے، وہ کمرے میں جاتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا تم جاؤ، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، اور یہ تمہارے کپڑے کیوں بھیگے ہوئے ہیں؟ آسیہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ہمدان انکل اپنے کمرے سے باہر نکلے تھے، وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے ہانی کو اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ آسیہ بیگم سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں، مجھے لگتا ہے اسے بہت تیز بخار ہے، آسیہ بیگم نے بتایا تھا۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ وہ پریشانی سے ڈاکٹر کا نمبر ملا رہے تھے جبکہ آسیہ بیگم کچن کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ جواد اکیڈمی گیا تھا جسے اب رحیم انکل لینے گئے تھے، جبکہ ماہم سوئی ہوئی تھی۔ ملازم ہانم کو یوں کھویا کھویا سا دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ ہانم نے اپنے کمرے میں آ کر سب سے پہلے دروازہ لاک کیا تھا، پھر اس نے اپنا موبائل نکال کر اسے میز پہ رکھا تھا۔ اسے اس موبائل سے شدید خوف آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی سب لوگ اسے کال کریں گے، سب اس کا مذاق اڑائیں گے۔ ان اشتہارات پر اس کے دونوں نمبر تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ چلائی تھی۔ اس نے میز پہ رکھا بھاری گلدان اٹھا کر موبائل پہ دے مارا تھا۔ موبائل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ ٹوٹے پھوٹے موبائل کو اس نے الٹ کر اس میں سے سم نکالی تھی، جسے اس نے واش روم میں جا کر پانی میں بہا دیا تھا۔ بد کردار ہو تم، آر جے کی آواز کسی ہتھوڑے کی مانند اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کوئی اس کے کانوں میں پگھلا سیسا انڈیل رہا تھا۔ وہ روئی تھی، بہت روئی تھی۔ سسکیوں سے اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ہانم کو سب گھومتا محسوس ہوا تھا۔ ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تھا۔ اس کے دماغ میں درد کی ایک ٹھیس اٹھی تھی اور پھر وہ چکرا کر گر چکی تھی۔ ہانی، دروازہ کھولو۔ آسیہ بیگم کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی لیکن ہانم دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ کیا ہوا امی؟ ماہم اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی لیکن ہانم نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ شور کی آواز پہ ہمدان انکل بھی ادھر آ گئے تھے۔ ہر کمرے کی ایک دوسری چابی موجود تھی۔ آسیہ بیگم بھاگ کر اپنے کمرے سے چابیوں کا گچھا اٹھا لائی تھیں۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھیں۔ گھر کے سارے ملازم بھی ڈرے ہوئے تھے۔ آسیہ بیگم رو رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھولا گیا تھا۔ سامنے وہ بے سدھ پڑی تھی۔ ہانی، آسیہ بیگم چلاتے اس کی جانب بڑھی تھی لیکن ہانم اپنے ہوش کب کی کھو چکی تھی۔ رات ہو گئی تھی۔ مکی گھر نہیں آیا تھا۔ آر جے لاؤنج میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ آر جے کا دماغ گھوما تھا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مکی اسے بتا کر جاتا تھا اور اس کا نمبر کبھی بند نہیں ہوا تھا۔ آر جے نے کبھی خود کو کسی نشے کا عادی نہیں بنایا تھا اور اس وقت اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ لاؤنج میں رکھی میز کی دراز سے اس نے سگریٹ نکالا تھا۔ اسے جلانے کے بعد اب وہ دھوئیں اڑا رہا تھا۔ لیکن میری ایک دعا ہے، جس دن ہر ذی روح کو زندہ کیا جائے گا اور مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا نا، میری دعا ہے کہ ہمارا اس بھی دن سامنا نہ ہو۔ دھوئیں کے مرغولوں میں اسے ہانم کا چہرہ نظر آیا تھا۔ جتنا ہانم کی آنکھوں میں دکھ تھا اتنا ہی آر جے کی آنکھیں نفرت اور حقارت سے لبریز تھیں۔ کیا مصیبت ہے یار! آر جے نے سگریٹ کو دور پھینکا تھا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آسیہ بیگم آئی سی یو کے باہر رکھے صوفے پہ بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ ہانم کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اسے کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ ہمدان صاحب بہت زیادہ پریشان تھے۔ آخر کیا ہوا تھا یونیورسٹی یا ہاسٹل میں جو ہانم کی یہ حالت ہو گئی؟ وہ سوچ رہے تھے۔ اگلے 24 گھنٹے مریضہ کے لیے بہت کرٹیکل ہیں، آپ لوگ دعا کریں کہ مریضہ کو ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر کی باتوں نے آسیہ بیگم کے دل کو تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ آخر اجل اپنا کام کر ہی گئی تھی۔ وہ جہنم جیسی آگ میں تڑپ رہی تھی، زندگی اور موت کی جنگ لڑتی ہانم۔ آر جے کو احساس بھی نہیں تھا کہ اس نے کسی ہانم کو ختم کر ڈالا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہانم کو 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ آسیہ بیگم کی جان میں جان آئی تھی۔ یہ 2 دن ان کے لیے سولی پہ لٹکنے کے برابر تھے۔ جیسے ہی ہانم کو ہوش آیا تھا، آر جے کے الفاظ کسی گھات لگائے بیٹھے دشمن کی طرح اس پہ حملہ آور ہوئے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ چلائی تھی۔ ہمدان صاحب اس کی طرف پڑے تھے۔ آسیہ بیگم نماز پڑھ رہی تھیں۔ ہانی بیٹا، کچھ نہیں ہوا، تم ٹھیک ہو، سب ٹھیک ہے، ریلیکس۔ وہ اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ یہ ضیاء جبیل تھے جو ہمدان صاحب کے 2 دن آفس نہ آنے پر ہاسپٹل آ گئے تھے۔ انہیں ہمدان صاحب نے ہانی کی خراب طبیعت کا بتایا تھا۔ وہ ہانی کی عیادت کے لیے آئے تھے۔ دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ انکل وہ اجے، ہانی بمشکل بول پائی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ آر جے کے نام پر ضیاء جبیل کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ کون آر جے؟
ہمدان انکل نے پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ انکل وہ میں نے کچھ نہیں کیا، جاؤ یہاں سے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ دروازے کی طرف دیکھ کر چلائی تھی۔ اسے وہاں آرجے کھڑا مسکراتا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس پہ کہکہے لگا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کمرے میں آنے کے بعد اسے نیند آور انجیکشن لگا دیا تھا۔ انہیں کمرے سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ کہاں پڑھتی ہے تمہاری بیٹی ہمدان؟ ضیاء جبیل نے اپنے خشک ہوتے گلے کے ساتھ آنے کے متعلق پوچھا تھا۔ ہمدان انکل نے پریشانی سے انہیں ہانم کی یونیورسٹی کا بتایا تھا۔ آرجے بھی وہیں پڑھتا ہے، اسی یونیورسٹی میں، اور اسی سبجیکٹس میں وہ ماسٹرز کر رہا ہے۔ یہ ضرور اس نے ہی کچھ غلط کیا ہوگا۔ ضیاء جبیل سوچ کر رہ گئے تھے۔ انہیں ہانم کی حالت دیکھ کر اس پہ ترس آ رہا تھا۔ کیا کیا تم نے اس لڑکی کے ساتھ؟ آرجے کو ضیاء جبیل کی کال آئی تھی۔ وہ اسے کبھی کبھی فون کرتے تھے، لیکن اس طرح اتنے غصے میں کبھی بات نہیں کی تھی۔ وہ گویا دھاڑ رہے تھے۔ کون سی لڑکی بڑے ڈیڈ؟ آرجے حیران ہوا تھا۔ زیادہ معصوم مت بنو، ہمدان کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں۔ جانتے ہو وہ بزنس پارٹنر ہے میرا، 60% شیئرز کا مالک ہے وہ میری کمپنی میں۔ ہمدان؟ آرجے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ اس کی زندگی میں جتنی بھی لڑکیاں آئی تھیں وہ اسے اپنا شجرہ نسب بتا دیتی تھیں، جو آرجے کو ہمیشہ یاد رہتا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا۔ اسے یاد تھا اس کی کسی گرل فرینڈ کے باپ کا نام سیٹھ ہمدان نہیں تھا۔ ہاں ہمدان، وہ لڑکی اس کی بیٹی ہے جس کے ساتھ تم نے پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اسے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا نا تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ غصے سے دھاڑتے فون بند کر چکے تھے۔ واٹ ربش! آرجے کا دماغ گھوما تھا۔ وہ پہلے ہی بری طرح ڈسٹرب تھا۔ اب پتہ نہیں کس کی غلطی اور گناہ کا اسے قصوروار ٹھہرایا جا رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ 8 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ گھر آئی تھی۔ سب کچھ بدل گیا تھا۔ ہانم کی رنگت میں زردیاں کھل گئی تھیں۔ اسے ہر طرف آرجے نظر آتا تھا، کہی لگاتا ہوا۔ وہ اس پہ کسی آسیب کی طرح مسلط ہو گیا تھا۔ جاؤ یہاں سے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کسی سے نہیں ملی، جاؤ جاؤ، میری جان چھوڑو۔ وہ صوفے پہ رکھے کشن اٹھا کر لاؤنج کے دروازے پہ مار رہی تھی، جہاں اسے آرجے نظر آ رہا تھا۔ اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا۔ آرجے کے گھر پاس ہی تھا۔ ہانم کو لگتا تھا وہ بھی آئے گا اور سب کو اس کی اصلیت بتائے گا۔ کیا ہوا ہانی؟ کوئی نہیں ہے وہاں پر؟ آسیہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے دور جانا ہے، بہت دور، پلیز انکل مجھے کہیں دور بھیج دیں پلیز۔ وہ آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ ہمدان انکل کی منتیں کر رہی تھی۔ ہمدان انکل اس کی باتیں سن کر گہری سوچ کا شکار نظر آ رہے تھے۔ یہی مشورہ انہیں ڈاکٹر نے بھی دیا تھا کہ بچی کو کچھ دنوں کے لیے یہاں سے دور لے جایا جائے۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھ گئے تھے۔ یقیناً وہ اس سوچ پہ عمل پیرا ہونے والے تھے۔ آج پورے 1 مہینے بعد 28 اپریل کو آرجے کو مکی کی کال آئی تھی۔ پہلی بار آرجے نے مکی کی بغیر اتنے دن گزارے تھے۔ کہاں مر گئی تم مکی؟ کہاں چلے گئے ہو یار؟ آرجے بہت غصے میں تھا۔ بد نصیبی کے مرا نہیں، لیکن ڈر ہے کہ سزا سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ مکی عجیب سے لہجے میں بول رہا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ آرجے نے پوچھا تھا۔ تمہیں یاد ہے آرجے، تم نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ تم نے خواب میں ہانی کو آگ میں دھکا دے دیا تھا۔ اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ آرجے چڑ گیا تھا۔ ایسا ہی ہوا تھا نا؟ مکی پوچھ رہا تھا۔ ہاں لیکن اس بات کا اس وقت کیا مقصد؟ آرجے الجھا تھا۔ مبارک ہو، تم نے اپنا خواب پورا کر دکھایا آرجے۔ تم نے جیتے جی میں ہانم کو جہنم میں دھکیل دیا ہے۔ تم نے اسے آ کے اس دریا میں پھینکا ہے جس میں نہ صرف اس کا جسم بلکہ روح بھی جھلس گئی ہوگی۔ مکی کی بات سن کر ایک پل کو آرجے کا دل رکا تھا۔ وہ ساکت رہ گیا تھا۔ آخر تم نے اسے اتنا سر پہ سوار کیوں کر لیا مکی؟ کچھ غلط نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ، آرجے کڑ کر بولا تھا۔ ضروری نہیں کہ جسمانی اذیت ہی غلطی کے زمرے میں آتی ہو۔ ذہنی اور روحانی اذیت انسان کی دھجیاں بکھیر دیتی ہے، یہ تم نہیں سمجھو گے۔ مکی اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ بس کر جاؤ مکی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے۔ آرجے کو اس کی باتوں سے کوفت ہو رہی تھی۔ یہ میں خود نہیں جانتا، بس ڈر لگ رہا ہے بہت۔ اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اس سے، مکی نے جواب دیا تھا۔ وہ بہت بے بس نظر آ رہا تھا۔ معافی؟ حد ہے مکی، کس بات کی معافی؟ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس بات کی معافی۔ یہ بتاؤ کہ واپس کب آ رہے ہو؟ آرجے نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ کبھی نہیں، مکی نے جواب دیا تھا۔ کیا مطلب کبھی نہیں؟ آرجے حیران ہوا۔ میں نے مائیگریشن کروا لیا، میں لاہور کبھی نہیں آؤں گا، مکی کا لہجہ حتمیہ تھا۔ اس سے پہلے کہ آرجے کچھ کہتا وہ فون بند کر چکا تھا اور آرجے حیران و پریشان سا فون کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی، چہرے پہ سنجیدگی چھائی تھی۔ اس 1 مہینے میں وہ سر سے پیر تک بدل گئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پہ ہانم نے مڑ کر دیکھا تھا۔ آ جائیں امی، ہانم نے آنکھوں میں آیا آنسوؤں کو پیتے ہوئے کہا تھا۔ مت جاؤ ہانی، مت جاؤ۔ آسیہ بیگم اس کے اتنے دور جانے پر بہت دکھی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہانم انہیں چھوڑ کر جائے۔ اپنی ماں کی التجا پہ ہانم کا دل پھٹنے کو آیا تھا۔ وہ خود اپنی ماں سے دور نہیں رہ سکتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ آج نہیں تو کل اس کی مکی کے ساتھ تعلق کی بات
گھر والوں تک پہنچ جانی تھی، اور پھر اس کی ماں نفرت کرتی اس سے۔ یہی چیز اندر ہی اندر حانم کو کھا رہی تھی، وہ اپنی ماں کی نفرت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ہر وقت خوف لاحق رہتا تھا، جیسے ابھی آر جے کہے لگاتا ہوا آئے گا اور سب کو بتا دے گا، پھر سب ختم ہو جائے گا۔ بس اسی لیے وہ یہاں سے دور جانا چاہتی تھی، تاکہ جب سب کو اس بات کا علم ہو وہ دور ہو اور کسی کی نفرت اور حقارت نہ دیکھ سکے۔ میں جلد واپس آؤں گی امی، حانم نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا تھا۔ میرا دل نہیں مانتا تمہیں اتنی دور بھیجنے کو، آسیہ بیگم کی آواز روندھ گئی تھی۔ امی، حانم کہتی آسیہ بیگم کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن وہ مضبوط بھی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ جی بھر کر روئی تھی۔ وہ آسیہ بیگم سے ایسے لپٹ رہی تھی جیسے خدا نخواستہ پھر کبھی نہیں لوٹے گی۔ جلدی ہانی بیٹی تمہارے پاس پہنچ جائے گی، مجھے امید ہے تم اس کا خیال رکھو گی ماہی۔ حمدان انکل فون پہ ماہی کو ہانی کے متعلق سمجھا رہے تھے۔ وہ خود سچ نہیں جانتے تھے، ڈاکٹرز نے بھی انہیں منع کیا تھا کہ کوئی بھی حانم سے اس حادثے کے بارے میں نہ پوچھے۔ ان کا کہنا تھا بار بار ہانی کو اس واقعے کی یاد دلانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ چاہتے تھے حانم خود ہی سب کچھ بتائے، لیکن شاید حانم اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتی۔ ماہین اور حانم نے براہ راست ایک دوسرے کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا، البتہ تصویریں دیکھ رکھی تھیں اور نہ کبھی دونوں کی بات ہوئی تھی۔ جی بابا، ماہی کو زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا اس کے آنے سے۔ وہ ذہنی طور پہ بہت پریشان ہے، پہلے اسے کچھ وقت دینا اور پھر اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنا۔ ہانی بہت اچھی اور صاف دل لڑکی ہے، انشاءاللہ تمہاری اس سے جلد دوستی ہو جائے گی۔ جی، وہ حانم کی تعریف اپنے باپ کے منہ سے سن کر بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ وہ حانم کو نہیں جانتی تھی، آج وہ اس کے پاس آ رہی تھی۔ ماہی کے عجیب سے احساسات تھے۔ آسیہ بیگم سے اس کی اچھی خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی، لیکن حانم سے تو کبھی بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اپنا خیال رکھنا، اور مجھے امید ہے تم حانم کو جلد اپنے ساتھ واپس لاؤ گی۔ وہ بھی ہنستے مسکراتے وہ پرعزم سے کہہ رہے تھے۔ ماہی بس سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ وہ پورے مہینے کے بعد گھر سے باہر نکلی تھی۔ بہت روئی تھی وہ ماہم، جواد اور آسیہ بیگم سے ملتے ہوئے، لیکن اسے جانا ہی تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے حمدان انکل نے اپنے تمام تر اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے 1 مہینے کے اندر اس کے پیرس جانے کا انتظام کیا تھا۔ میں آپ لوگوں سے روزانہ بات کیا کروں گی، یہ حانم کے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے۔ آسیہ بیگم نے اسے بہت سی دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا تھا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی بیٹی کی رخصتی ہو گئی ہو۔ گیٹ سے نکلنے کے بعد وہ بہت تیزی سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس نے آر جے کے گھر کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس شخص کی وجہ سے آج حانم کو اپنا گھر، اپنا ملک اور اپنی ماں کو چھوڑ میلوں دور جانا پڑ گیا تھا۔ جیسے جیسے گاڑی ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہی تھی، حانم کا دل تڑپ رہا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ اس کے ایک ایک آنسو اور اس کی تڑپ کی قیمت آر جے کو چکانی تھی، لیکن کب، یہ صرف قدرت کو پتہ تھا۔ پیرس جانا اس کا خواب تو نہیں تھا، لیکن اکثر جو ہم نے نہ سوچا ہو وہی ہو جاتا ہے۔ وہ پیرس کی سرزمین پہ قدم رکھ چکی تھی، بھیگی پلکوں اور اداس دل کے ساتھ۔ اگر وہ اس حادثے سے پہلے یہاں آتی تو یقیناً جھومتی، کیونکہ یہاں پر ڈزنی لینڈ تھا، اس کے خوابوں کی دنیا۔ وہ دنیا جسے وہ دیکھنا چاہتی تھی، پریوں کا دیس۔ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات تھیں جنہیں آر جے کے لفظوں نے ختم کر دیا تھا۔ اب تو مسکرانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایئرپورٹ سے باہر آئی تھی، چادر سے خود کو لپیٹا ہوا تھا۔ وہ ماڈرن لوگوں کے درمیان عجیب سی لگ رہی تھی، سب سے الگ، سب سے جدا۔ اب اسے ماہی کو ڈھونڈنا تھا۔ حمدان انکل نے اسے نیا موبائل لے کر دیا تھا، جس کو اس نے چھونے کی بھی ہمت نہیں کی تھی۔ اسے لگتا تھا یہ موبائل اس کی بربادی کا ذمہ دار تھا، اور وہ اپنی اس سوچ میں ٹھیک بھی تھی۔ ہاں، میں ایئرپورٹ پر اپنے دوست کو لینے آیا ہوں۔ جی بی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ مگن سا فون پہ کہتا آگے بڑھ رہا تھا۔ جی، میں کوشش کروں گا کہ ان چھٹیوں میں پاکستان آ سکوں۔ ہشام بی جان سے بات کر رہا تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا اسی کسی نے بتایا نہیں تھا کہ پیرس میں اتنی خوبصورتی سے مسکرایا نہیں کرتے؟ یہاں پر موجود لوگ ایسی جادوئی مسکراہٹ پہ دل بھی ہار سکتے ہیں، جیسے ماہی ہار گئی تھی۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا ہشام کے وجی چہرے سے ٹکرایا تھا۔ وہ ٹھٹک کے رکا تھا اور پھر گردن موڑ کر پاس سے گزرتی اس لڑکی کو دیکھا تھا جو چادر میں لپٹی تھی۔ اس سے کچھ محسوس ہوا تھا، وہ جو سال پہلے ہوا تھا جب حانم اس سے ملی تھی۔ ہشام کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اسے اس لڑکی پہ حانم کا گمان ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیچھے جاتا، اسے مارکیٹ والا واقعہ یاد آ گیا تھا جب حانم کے دھوکے میں وہ ماہی سے جا ملا تھا۔ یہ حانم نہیں ہو سکتی، وہ یہاں کیسے؟ خود کو سمجھاتا وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا تھا۔ ایلا اور ماہی حانم کو ایئرپورٹ سے گھر لے آئی تھیں۔ وہ خاموش تھی۔ ایلا بار بار اس سے سوال کر رہی تھی، وہ بس جواب دے رہی تھی۔ ہانی، تم فریش ہو جاؤ، تھک گئی ہوگی نا، تب تک میں کھانا لگواتی ہوں۔ ماہی نے اسے مشورہ دیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ حانم کافی چالاک ہوگی، لیکن وہ جتنی تصویروں میں معصوم نظر آتی تھی، حقیقت میں بھی اتنی ہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھ گئی تھی۔ ملازمہ اس کا سامان اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی اور پیچھے پیچھے وہ بھی۔ ماہی، تمہاری کزن تھوڑی عجیب ہے نا؟ ایلا نے اس کے جانے کے بعد پوچھا تھا۔ ماہی نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تمہارے ڈیڈ کی کزن کی بیٹی تمہاری بھی سیکنڈ کزن ہوئی نا؟ اس کے گھورنے پہ ایلا نے کندھے اچکا کر کہا۔ خیر، اب یہ میرے پاس آ گئی ہے تو ٹھیک ہو جائے گی۔
ایلا نے دانت نکالے تھے جبکہ ماہی کچھ سوچتی ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد ہانم اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ رات کافی ہوئی تھی اور وہ کافی تھکن کا شکار تھی۔ بالوں کو باندھنے کی غرض سے وہ اٹھی تھی۔ کمرے میں موجود فرنیچر کافی قیمتی تھا، کسی چیز نے بھی اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا تھا۔ وہ جہاز سائز آئینے کے سامنے کھڑی تھی، سنہری بالوں کی آبشار کمر پہ بکھری پڑی تھی۔ بالوں کو دیکھتی ہوئی اس کا ذہن بھٹکا تھا، ایک فلم سی اس کے سامنے چلنے لگی تھی۔ اماں میں سوچ رہی ہوں کہ بال کٹوا لوں۔ ہانم نے اپنے بالوں کا نیچے سے معائنہ کرتے ہوئے آسیہ بیگم کو اپنی سوچ سے آگاہ کیا تھا۔ ہرگز نہیں، آسیہ بیگم نے غصے سے منع کیا۔ لیکن کیوں؟ دیکھیں نا خراب ہو رہے ہیں۔ ہانم روحان سی ہوئی۔ تمہاری نانی اماں کہا کرتی تھی کہ لمبے بال نیک لڑکیوں کی نشانی ہوتے ہیں۔ آسیہ بیگم کی بات پہ ہانم نے گھوم کر انہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اپنی ماں کی عجیب منطق پہ حیرانی سے پھیلی تھیں۔ لمبے بالوں کا نیک ہونے سے کیا تعلق اماں؟ وہ حیران پریشان سی پوچھ رہی تھی۔ قیامت کے دن لمبے بال عورت کا پردہ بنیں گے، اور میری بات کان کھول کر سن لو ہانی، اگر تم نے دوبارہ بال کٹوانے کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے دھمکی اور حکم دونوں سناتی کچن میں جا چکی تھیں، جبکہ ہانم حیرت سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ آئینے میں دھواں سا اٹھنے لگا تھا۔ اس کا گھر، آسیہ بیگم اور وہ دور کہیں فضا میں تحلیل ہونا شروع ہوئے تھے۔ ہانم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ نیک اور شریف تو دیکھو۔ منظر بدلا تھا۔ آرجے سامنے آئینے میں کھڑا جناتی کہکہے لگا رہا تھا۔ ہانم کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ تالی بجاتا ہنستا اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس کے کہکہے ہانم کو پاگل کر رہے تھے۔ نیک نہیں، بد کردار ہو تم۔ وہ شعلے اگلتی آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں کیا میں نے، وہ ہجانی انداز میں چلائی تھی۔ وہ ہنسے جا رہا تھا۔ ہانم کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ چپ کر جاؤ، وہ چیخی تھی اور سنگار میں سے پرفیوم کی ایک بوتل اٹھا کر پوری قوت سے آئینے میں دے ماری تھی۔ اپنی طرف سے اس نے آرجے کو مارا تھا، اسے خاموش کروایا تھا۔ چھن کی آواز کے ساتھ کانچ بکھرا تھا، وہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ہانم کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ وہیں نیچے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ آرجے کے آصیب سے بچنے کے لیے بہت دور آ گئی تھی، لیکن شاید بھول گئی تھی کہ آصیب تو 7 سمندر پار تک پیچھا کرتا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ اٹھی تھی اور پھر گرا کر بیٹھ گئی تھی۔ ٹوٹی ہوئی کانچ کا ٹکڑا اس کے پاؤں میں چبھ گیا تھا۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ امی، ہانم نے درد کی شدت سے آسیہ بیگم کو پکارا تھا، لیکن پھر یاد آنے پر کہ وہ کوسوں دور تھی، اس کا دل مزید تڑپا تھا۔ مشکل سے کانچ کا ٹکڑا پاؤں سے نکالنے کے بعد وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے کمرے میں نظریں دوڑائی تھیں اور پھر اسے میز پر ٹیشو کا ڈبہ رکھا نظر آ گیا تھا۔ وہ لنگڑا کر چلتی میز تک پہنچی تھی اور پھر کافی سارے ٹیشو نکال کر زخم پہ رکھے تھے۔ آہستہ آہستہ خون رسنا بند ہوا تھا۔ وہ لیٹ گئی تھی، لیکن اس کی سسکیاں بند نہیں ہوئی تھیں۔ اسے سب یاد آ رہا تھا، اور خاص طور پر آرجے کی باتیں جو کبھی اس کے ذہن سے نہیں نکلتی تھیں۔ میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے درد ہوتا ہے، اتنا درد کہ دل کرتا ہے اپنی کن پٹیوں پہ انگلیاں رکھ کر اتنی زور سے دباؤں کہ وہاں سے خون کا اخراج ہو۔ شاید اس خون میں وہ تمام باتیں، وہ تمام سوچیں بھی بہہ جائیں جو میرے ذہن کو اذیت کے نشتر چبھو رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے درد ہوتا ہے، اتنا درد کہ جیسے کوئی میرا دل کسی پتھر پہ رکھے، کسی ہتھوڑی سے اس میں کیل گاڑتا ہے، اور بس ایک کیل سے بس نہیں کرتا، بلکہ بار بار وہ اس عمل کو دہراتا ہے، گاڑتا ہے، نکالتا ہے، گاڑتا ہے، نکالتا ہے، پر موت نہیں آنے دیتا۔ میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف جیسے کسی زندہ انسان کو کسی پیڑ کے ساتھ باندھ کر کسی پرانی چھری سے اس کو جگہ جگہ سے کاٹا جائے، اس پہ کوڑے برسائے جائیں، اتنے کوڑے کہ اس کے وجود کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ ہو جائے، پر موت کے فرشتے کو ادھر آنے کی اجازت نہ ہو۔ میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ کاش کوئی لفظ میری اذیت کے معیار پہ پورا اترے، تو میں تمہیں بتاؤں کہ درد اور تکلیف اس اذیت سے بہت چھوٹے لفظ ہیں جو میں محسوس کرتی ہوں۔ درد میں ڈوبی رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی اور سسکیوں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ صبح 4 بجے کا وقت تھا۔ آرجے نیند سے بوجھل آنکھیں لیے سونے کے لیے لیٹا تھا۔ اسے 4 سے 5 بجے کے درمیان نیند آتی تھی۔ ابھی اسے سوئی کچھ ہی دیر گزری تھی جب وہ عجیب سے احساسات کے تحت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اسے کسی لڑکے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سائیڈ لیمپ آن کر کے اس نے پورے کمرے میں نظریں دوڑائی تھیں، لیکن اسے کہیں کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک کر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں، سسکنے کی آواز صاف سنائی دی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کون ہے؟ آرجے نے پوچھا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ آواز ہنوز آ رہی تھی۔ وہ بستر سے نیچے اترا اور کمرے کی کھڑکیوں کو کھولنے کے بعد اس نے ہر طرف نظر دوڑائی تھی۔
کہیں کس لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن آواز آ رہی تھی۔ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑایا تھا۔ اب وہ کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے لاؤنج میں آیا تھا۔ ملازم غلام دین صوفے پہ سکون سے سویا پڑا تھا۔ سسکیوں کی آواز وقفے وقفے سے ابھر رہی تھی۔ آر جے کا دماغ گھوما تھا، اسے شک ہو رہا تھا جیسے گھر میں کوئی لڑکی موجود تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک ایک کمرہ دیکھ رہا تھا، لیکن لڑکی ہوتی تو ملتی نہ۔ اب تو مکی بھی یہاں نہیں تھا۔ تھک ہار کر وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ نیند اسے سونے کا کہہ رہی تھی اور سسکیاں اس کی نیند کی دشمن بنی ہوئی تھیں۔ دن چڑھے تک وہ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھا رہا تھا۔ جیسے ہی سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا تھا، سسکیوں کی آواز ابھرنے لگتی تھی۔ سورج کی سنہری روشنی نے رات کی سیاہی کو کاٹا تو سورج کی شعاعیں لاؤنج میں موجود کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر آنے لگیں۔ آر جے کو سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ غلام دین کب کا نماز کے لیے اٹھ کر جا چکا تھا، لیکن اس نے آر جے سے وہاں بیٹھنے کی وجہ نہیں پوچھی تھی۔ چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں ہر طرف پھیل گئی تھیں۔ تھک ہار کر وہ صوفے پہ لیٹ گیا تھا۔ وقت کو اس پہ ترس آیا تھا اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ او میرے خدایا، یہ کیا ہوا؟ ملازمہ ناشتے کے لیے ہانم کو اٹھانے آئی تھی اور پھر اس کے زخمی پاؤں کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ یہ 50 سالہ لوسی تھی جو ہر وقت سیاہ رنگ کے گاؤن میں ملبوس رہتی تھی۔ ماہی اور ایلا اسے لوسی ماں بلاتی تھیں۔ لوسی ماں نے ایلا کو پالا تھا اور اس سے بھی وہ دونوں بہت عزیز تھیں۔ گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال لوسی ماں ہی رکھتی تھی، البتہ کھانے بنانے کے لیے حلیمہ تھی۔ یہ کیا ہوا بچے؟ وہ ہانم کی طرف بڑھی تھی۔ ہانم کی رات نہ جانے کب آنکھ لگی تھی، نہ اذان کی نہ الارم کی آواز آئی تھی اور نہ کسی نے اٹھایا تھا۔ وہ سوئی رہی تھی۔ لوسی ماں نے آگے بڑھ کر اس کے زخمی پاؤں سے ٹیشو کو اتارا تھا جو چپکا ہوا تھا۔ بیڈ کی چادر جہاں اس کا پاؤں رکھا ہوا تھا وہاں سے سرخ ہو چکی تھی۔ سوتے وقت شاید اس کا خون بہتا رہا تھا۔ درد کے باعث ہانم کی آنکھ کھلی تھی۔ یہ کانچ کیسے ٹوٹا؟ ہم کو بلا لیا ہوتا، ہم خود ہی اس کو صاف کر دیتا، وہ ہانم کو جاگتے ہوئے دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ ٹیشو اتارنے کے بعد لوسی ماں کی نظریں اب کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ کچھ یاد آنے پر وہ کمرے میں رکھے بڑے سے میز کے نیچے والے دراز کی طرف بڑھی تھی۔ فرسٹ ایڈ باکس نکال کر وہ دوبارہ ہانم کے پاس آئی تھی۔ ہانم چکراتے سر کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی جو کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ رونے کے باعث ہانم کی آنکھیں سوجن کا شکار تھیں۔ اسپرٹ سے زخم صاف کرنے کے بعد لوسی ماں نے اس کے پاؤں پہ پٹی باندھی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہارا؟ پٹی کرنے کے بعد اب وہ ہانم کی سرخ آنکھوں کی طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ ہانم کو بھی اختیاری آسیہ بیگم یاد آئی تھیں۔ اس کی آنکھیں نم ہونا شروع ہوئیں۔ روتا کیوں ہے بچے؟ کوئی مسئلہ ہے تو ہم کو بتاؤ، وہ پیار سے پوچھ رہی تھیں۔ میرا سر بہت درد کر رہا ہے، ہانم بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ ہم میڈیسن اور چائے لے کر آتا ہے، رونا نہیں، تم ٹھیک ہو جائے گا، لوسی ماں فکر مندی سے کہتی باہر چلی گئی تھیں، جبکہ ہانم اپنے سر کو تھامتے ہوئے دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ ڈپارٹمنٹ میں کوئی فنکشن تھا، اسے روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ آر جے کے ڈپارٹمنٹ کی طرف اٹھتے قدم رکے تھے۔ اسے روشنیاں دیکھ کر کیفے کے پاس درختوں کے نیچے خفکی سے گھورتی ہوئی ہانم نظر آئی تھی۔ یہی جگہ تھی جہاں اس نے ہانم کو چڑھانے کے لیے اس کے لیے گانا گایا تھا، میں جو جی رہا ہوں وجہ تم ہو۔ اسے اپنے الفاظ یاد آ گئے تھے۔ وہ خود تو جی رہا تھا اور جو وجہ بنی تھی اسے ختم کر دیا تھا آر جے نے۔ وہ سر جھٹک کر ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا تھا۔ جیسے ہی وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا تھا، سامنے گراؤنڈ میں لکڑی کے بینچ پہ اسے وہ بیٹھی نظر آئی تھی۔ وہ شام جب اس نے ہانم سے مسکرا کر بات کی تھی، وہ آسمان کو تکتی ہوئی جانے کس دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، جب بجلی کی چمک میں اس کے چہرے پہ کچھ چمکا تھا۔ ماضی اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں اس نے ہانم کو ختم کیا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، وہ تصور میں اس سے مخاطب ہوا تھا اور پھر واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے تھے۔ ڈپارٹمنٹ میں اب اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ مکی جا چکا تھا، مہرو بھی، دونوں کی مائیگریشن ہو گئی تھی۔ وہ بھی جا چکی تھی جس کے بارے میں وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جنت روڈ پہ تیز تیز قدم بڑھا رہا تھا۔ انگلش ڈپارٹمنٹ کے سامنے اسے وہ درختوں کے نیچے بنے فٹ پاتھ پر مہرو کے ساتھ کسی بات پہ ہنستی نظر آئی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ وہ اسے کیوں نظر آ رہی تھی؟ آر جے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے مڑا تھا۔ سامنے زولوجیکل میوزیم تھا۔ اب وہ مہرو کے ساتھ میوزیم کے باہر سیلفیاں لیتی نظر آ رہی تھی۔ آر جے کا سر چکرا گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھاما تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، شدید نفرت، سنا تم نے ہانم؟ شدید نفرت کرتا ہوں میں تم سے، وہ چلایا تھا۔ اسٹوڈنٹس نے رک کر اور پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے حواسوں میں واپس لوٹا تھا۔ گہری سانس لیتا وہ ہانم کو پیچھے چھوڑتا آگے بڑھ گیا تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا ہانم کو پیرس آئے۔ اس نے کبھی اپنے کمرے سے باہر دروازے تک کا فاصلہ طے نہیں کیا تھا۔ وہ گھر میں ہی گھوم لیتی تھی، کبھی باہر جانے کی خواہش نہیں کی تھی۔ اس کا موبائل جو اسے ہمدان انکل نے دیا تھا وہ بند پڑا تھا۔ اسے آن کرنے کی ہانم میں ہمت نہیں تھی۔ لوسی ماں اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ گھر سے فون آتا تو وہ ماہی کے فون سے ہی بات کرتی تھی
اور اسی کے لیپ ٹاپ سے وہ اپنے پیاروں کی شکل دیکھ پاتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے لیکن حانم نے منہ نہیں کھولا تھا۔ اس نے کبھی بھولے سے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا جو اس کی زندگی کا ناسور بن گیا تھا۔ وہ درد اوڑھ کر سو جاتی تھی، ڈر اور خوف کے سائے اسے جاگنے پہ مجبور کر دیتے تھے۔ اسے مائیگرین نے آ لیا تھا۔ ذرا سی تیز روشنی، شور اسے پاگل کر دیتا تھا۔ دل ہر وقت خراب رہنے لگتا تھا، متلی ہوتی تھی، سر چکراتا تھا۔ غرض کہ وہ اندھیروں کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ ہر وقت اس کے کمرے میں اندھیرا رہنا شروع ہو گیا تھا۔ اسے نارمل ہونے کے لیے پیرس بھیجا گیا تھا لیکن وہ یہاں آ کر مزید دنیا سے کٹ گئی تھی۔ آرجے نام کے آصف نے اسے مکمل طور پہ اپنے بس میں کر لیا تھا۔ ہانی تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنے بازو کو آنکھوں پہ رکھے لیٹی تھی۔ اس کا مقصد روشنی سے خود کو بچانا تھا۔ کمرے میں پہلے ہی اندھیرا تھا لیکن وہ جسمانی درد سے بچنا چاہتی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ حانم چونک کر اٹھی تھی۔ اسے ماہی نے اسپیس دی ہوئی تھی۔ وہ کبھی کبھی ہی اس کے پاس آتی تھی۔ ماہی چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد نارمل ہو لیکن کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ جی ٹھیک ہوں، حانم نے اٹھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ ماہی پوچھ رہی تھی۔ جی پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ اندر آئیں، وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ حانم نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے ساتھ میز پہ رکھا لیمپ آن کیا تھا۔ روشنی جیسے ہی کمرے میں پھیلی، حانم نے آنکھیں بند کر کے خود کو روشنی کی اذیت سے بچانا چاہا تھا۔ ماہی اندر آئی تھی۔ اس نے حانم کی اس حرکت کو غور سے دیکھا تھا اور پھر کھڑکیوں کی طرف بڑھ کر اس نے پردے پیچھے کیے اور انہیں کھول دیا۔ حانم نے بھی اختیار اپنی آنکھوں پر دایاں بازو رکھا تھا۔ انہیں بند رہنے دیں پلیز، تیز روشنی مجھے چبھتی ہے، حانم کے لہجے میں التجا تھی۔ روشنی کب سے چبھنے لگی حانم؟ یہ تو اندھیرے کو ختم کرتی ہے، ماہی سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ سر میں درد ہو جاتا ہے، حانم نے بے بسی سے بتایا۔ وہ اسی لیے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے، تم نے خود کو اندھیروں کی عادت ڈال لی ہے، تمہیں یہ عادت ختم کرنی چاہیے۔ اندھیرا مجھے سکون پہنچاتا ہے۔ میرے بابا کہتے ہیں کہ اندھیرا انسان کو نگل جاتا ہے۔ انسان میں ساری منفی سوچیں اندھیرے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تمہیں اس اندھیرے کی دنیا سے باہر نکل کر روشنی کا سامنا کرنا ہوگا۔ آج ماہی اسے قائل کرنے آئی تھی۔ نہ جانے کیوں حانم اسے اپنی سی لگنے لگی تھی۔ وہ معصوم تھی، خاموشی کا ایک گہرا پہرا تھا اس پر۔ میں نہیں کرنا چاہتی کسی بھی چیز کا سامنا، حانم نے بیزاری سے کہا تھا۔ تم ام حانم ہی ہو نا؟ ماہی کے سوال پہ حانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ ام حانم ایک باہمت لڑکی ہے، وہ کبھی کسی چیز سے نہیں ہاری، وہ ہمیشہ حالات کا مقابلہ کر کے انہیں ہرانے کی ہمت رکھتی، ایک بہادر لڑکی ہے۔ ماہی کی بات پہ حانم کا دل کٹ سا گیا تھا۔ وہ بہادر لڑکی ایک ابن آدم سے بری طرح ہار کر آئی تھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ بنت ہوا تھی۔ غلط سنا ہے آپ نے، ام حانم ایک کمزور لڑکی ہے، حانم نے گہری اذیت سے جواب دیا تھا۔ ہوگی، لازمی ہوگی، لیکن اب اسے بہادر بننا ہوگا۔ اگر ام حانم کو پیرس میں بزدلی اور مردہ دلی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو اسے واپس پاکستان چلے جانا چاہیے۔ پیرس ایسے لوگوں کو خوش آمدید نہیں کہتا۔ پاکستان واپس جانے کے نام پہ حانم نے لرز کر ماہی کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی یقینی تھی۔ بالکل، تمہیں واپس جانا ہوگا۔ یہ اندھیروں کی زندگی تم وہاں بھی گزار سکتی ہو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے ہانی۔ تمہیں یہاں رہنا ہے یا واپس جانا ہے؟ اگر یہاں رہنا ہے تو 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ، تمہارے موبائل اور سم رجسٹریشن کے لیے جانا ہے، اور اگر اس کام کے لیے نہیں جانا چاہتی تو اپنا سامان پیک کر لو، تمہیں واپسی کا ٹکٹ مل جائے گا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہتی واپس جا چکی تھی، جبکہ حانم پریشان سی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ماہی جانتی تھی کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی یہ دھمکی کارآمد ثابت ہوگی۔ وہ اب مزید اسے یوں اب نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تجھے ہو نصیب گدا گری، تیرا دست و ناز دراز ہو، یہی بد دعا ہے کہ فتنہ گر، تیرا حسن صحرا لباس ہو۔ رہے مرض غم میں تو مبتلا، نہ دوا ملے نہ دعا ملے، تجھے ہو قضا کی جو آرزو، تیری عمر اور دراز ہو۔ آرجے نے ہر اس جگہ پہ جانا چھوڑ دیا تھا جہاں کبھی حانم گئی تھی۔ وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی سے سکون نام کی چیز کہیں غائب ہو گئی تھی۔ وہ رات کو سو نہیں پاتا تھا، سسکیوں کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے دن میں نیند نہیں آتی تھی۔ اس نے نیند کی گولیاں کھا کر دن میں سونا شروع کر دیا تھا۔ وہ رات کو جیسے ہی آنکھیں بند کرتا تھا، وہ آواز اس کی سماعت میں ہتھوڑوں کی طرح لگنا شروع ہو جاتی تھی۔ وہ ساری رات لاؤنج میں بیٹھا رہتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا۔ وہ ملتان چلا گیا تھا اور پھر واپس بھی آ گیا تھا۔ وہ سسکیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی تھیں۔ مکی کے بنا دوستوں کی محفلوں میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ اپنی سوشل زندگی سے کٹنے لگا تھا۔ یہ وقت کا بہت بڑا انتقام تھا۔ وہ ماہی اور ایلا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ جب سے وہ پیرس آئی تھی، آج پہلی بار گھر سے نکلی تھی۔ ماہی کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ اب اسے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ حانم کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی تھی۔ ایلا کچھ کہنے کے لیے پیچھے کی طرف مڑی تھی اور پھر ایک دم چونک گئی تھی۔
हानम गाड़ी के शीशे के पास बैठी थी। आधे खुले शीशे से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी जो हानम के चेहरे को छू रही थी। हे, ये क्या था? एला ने फटी फटी आंखों से हानम की तरफ देखते हुए पूछा था। सूरज की शुआओं में हानम के चेहरे पे कुछ चमका था। क्या? हानम के चेहरे पे उलझन फैली थी। तुम्हारी चिन पे कुछ शाइन किया था। वो पैदाइशी निशान है, यानी बर्थ मार्क। जब मैं पैदा हुई थी ये तब से ऐसी है, हानम ने बताया था। ये एक मोती के साइज़ का सफ़ेद रंग का धब्बा था, जैसे स्याह रंग का तिल होता है, लेकिन ये सफ़ेद था और जब कभी सूरज की रोशनी उस पर बराह रास्त पड़ती थी तो यहाँ से एक चमक पैदा होती थी। वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। एला अब दिलचस्पी से उसे देख रही थी। उसने ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा बर्थ मार्क देखा था। उससे में हानम सबसे अलग लगी थी, उदासियों की शहज़ादी जो शायद रास्ता भटक कर पेरिस आ गई थी। वो तीनों शाम को वापस लौटी थी। माही ने उन्हें खाना बाहर ही खिलाया था। वो हानम को रोशनी से मुतारिफ़ कराना चाहती थी जिन्हें वो भूल गई थी। हर तरफ रौनक थी जो शायद उसे मुतासिर करना चाहती थी, लेकिन खामोशी उसकी रूह में उतर गई थी। जब उदासियाँ रूह में उतर जाएं तो रौनकें मुतासिर नहीं करती। अलबत्ता बाहर की ताज़ा हवा ने उसे ज़हनी तौर पर सुकून पहुँचाया था। वो सीधा अपने कमरे में आई थी। कपड़े बदलने के बाद वो आईने के सामने खड़ी हुई थी। ये वो हानम तो नहीं थी जो कुछ माह पहले हसीन तरीन होती जा रही थी। ये तो घिन ज़दा दीमक का खाया हुआ मुजस्मा लगती थी। वो पलटने वाली थी जब वो आईने में उभरा था। उस पर कहे लगाता, उसका मजाक उड़ाता, उसके लंबे बालों और उसकी नेक नामी पे जुमले कसता। हानम के चेहरे का रंग उड़ा था। आंसू उसकी आंखों में फैलने लगे थे और फिर वो पागलों की तरह कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। आरजे के कहे उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। बिलाखिर उसे एक तराज से अपनी मतलूबा चीज़ मिल ही गई थी। वो कैंची को हाथ में पकड़े आईने के सामने खड़ी थी। उसे अपने अंदर से हर वो चीज़ ख़त्म करनी थी जो उसके मजाक का सबब बनी थी। कैंची वाला हाथ बढ़ाकर उसने अपने लंबे बालों को बेदर्दी से काट डाला था। उसने अपने नेक होने का एक निशान मिटा डाला था। अब उसे रफ्ता रफ्ता उम्मे हानम को ख़त्म करना था। क्या हो गया आरजे, तुम इतनी चिड़चिड़े क्यों हो गए हो? हिशाम ने आरजे को फ़ोन किया था जो कब से बज रहा था, लेकिन वो उठाने की जहमत नहीं कर रहा था और जब उठाया तो आवाज़ में वाज़े नागवारी थी। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। हिशाम की बात से आरजे को अपनी नागवारी का एहसास हुआ था। वो थक चुका था। सिर्फ कुछ ही महीनों में अभी तो उसे बहुत लंबा सफ़र तय करना था। आरजे ने अपने वजूद को ढीला छोड़ती हुई गाड़ी की सीट से पुश टिका दी थी। उसकी आंखें बंद थीं। क्या बात है आरजे, काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ अजीब सा रवैया रखे हुए हो। कोई परेशानी है क्या? हिशाम के लहजे में फ़िक्र और परेशानी वाज़े थी। सब ठीक है। आरजे ने जाने खुद को तसल्ली दी थी या हिशाम को, ये वो खुद भी नहीं जानता था। मैं कुछ दिनों तक पाकिस्तान आ रहा हूँ। सच? जल्दी आओ फिर। आरजे को उसके आने की दिली खुशी हुई थी। एक वो शख्स था जो उसे बिना मतलब के बेलौस मोहब्बत करता था और आरजे को मोहब्बत की ही ज़रूरत थी। रमज़ान गुजर चुका था। दोनों ईदें भी गुजर चुकी थीं। वक्त गुजरता जा रहा था। वो भी बदल गई थी, लेकिन नहीं बदला था तो सिर्फ उसका अंदर नहीं बदला था जिसमें दुख के गहरे साए अपने पंजे गाड़े बैठे थे। सितंबर का महीना शुरू हो गया था। पेरिस में ठंड बढ़ना शुरू हुई थी। वो लाउंज में टीवी के सामने बैठी थी। हाथ में मैगज़ीन था। टीवी चल रहा था, अलबत्ता उसका दिमाग ना तो मैगज़ीन पढ़ने में था और ना ही टीवी पे चलते प्रोग्राम देखने में। खुले बाल कमर पे बिखरे थे जिन्हें वो वक्फे वक्फे से कटवा लेती थी। कहाँ बालों की आबशार थी और अब कहाँ बाल मुश्किल से आधी कमर तक आते थे। स्याह रंग की जीन्स पे घुटनों तक आती शर्ट पहन कर रखी थी। दुपट्टा गले में अटका हुआ था। वो उम्मे हानम तो कहीं से भी नहीं लग रही थी। वो तो कोई और थी जो बदल गई थी। उसकी नमाज़ों में कमी नहीं आई थी, अलबत्ता दुआ के लिए कभी हाथ नहीं उठते थे। वो खुद नहीं जानती थी कि वो किससे नाराज़ थी, वक्त से, खुद से, सब से, या फिर अल्लाह से। उसकी आंखों में फैली नमी कभी कम नहीं होती थी। वो एला की बातों पे हंसती थी, लेकिन उसकी मुस्कान झूठी थी। कभी कभी कहका लगाते उसके लब अचानक साकत हो जाते थे। हंसते हंसते रोने लगती थी, लेकिन ना तो वो आरजे के आसेब से पीछा छुड़ा पाई थी और ना उसकी बातों से। रातों को उसकी सिसकियाँ कमरे में गूंजती रहती थीं। हिशाम उसके सामने बैठा फटी फटी निगाहों से उसे देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही आरजे, उसका अपना भाई। मुझे यकीन नहीं होता आरजे, तुम इतना गिर सकते हो। तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की गई थी। हिशाम के लहजे में अफसोस था और उससे भी ज़्यादा हानम के लिए दुख था। वो पाकिस्तान आया हुआ था। उसके मिकी और हानम के बारे में पूछने पर आरजे ने गुस्से में सब बता दिया था। तुम्हें अब भी लगता है मेरी गलती है? आरजे को उससे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था वो भी हानम को बुरा भला कहेगा। तुमने गलती नहीं, गुनाह किया आरजे, गुनाह। हिशाम दबी दबी आवाज़ में चिल्लाया था। और इस गुनाह का सबूत ये है कि तुम सो नहीं पाते हो। जो बेसुकूनी तुम्हारे अंदर फैल गई है ना, ये सब उस गुनाह की वजह से हुआ है। मुंह बंद रखो शामो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि गुनाह तो उस हानम ने किया था। पारसा बनती थी जबकि थी वो। खामोश हो जाओ आरजे, प्लीज़ खामोश।
ہشام کے اندر مزید ام خانم کے بارے میں غلط سننے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کا جسم جم چکا تھا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے، کیا کر دیا تھا آر جے، اور کہاں چلی گئی تھی وہ۔ سوال اس کے دماغ پہ ہتھوڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ تم ایک نہایت کمزور مرد ہو آر جے، تم ایک لڑکی سے ڈر گئے۔ ہشام کی بات پہ آر جے نے چونک کر اسے دیکھا تھا، اس کی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ تم ڈر گئے تھے نا کہ کوئی انسان، وہ بھی لڑکی، پہلی بار تمہارے مقابلے پر آیا تھا۔ پہلی بار کسی نے آر جے کے علاوہ کسی کو سراہا تھا، تم سے برداشت نہیں ہوا تو تم نے اسے اس طرح سے یونیورسٹی چھوڑ جانے پہ مجبور کر دیا۔ ہشام کی بات سن کر آر جے کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا، یہ تو سراسر الزام لگایا تھا ہشام نے اس پر۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ایک لڑکی سے کیوں جہلس ہوں گا، وہ احتجاجاً چلایا تھا۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پوچھو اپنے دل سے، پھر کس گناہ کی سزا دیا تم نے اسے؟ اس کی کم عمری کی غلطی کو تم نے اس کے لیے عذاب بنا دیا۔ اور آر جے مزید نہیں سن سکتا تھا، وہ غصے سے اٹھا تھا اور گھر سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے ہشام کا دل کرلا رہا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد یونیورسٹی دوبارہ کھلی تھی۔ ڈپارٹمنٹ میں نئے اسٹوڈنٹس آ رہے تھے کیونکہ نئے داخلے ہوئے تھے۔ آر جے خود کبھی کبھی ڈپارٹمنٹ جاتا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد جیسے ہی وہ واپسی کے لیے بڑھا تھا، اسے کسی نے پکارا تھا۔ ہیلو آر جے، آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ سامنے اس کا کلاس فیلو مرتضیٰ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک گفٹ پیک تھا۔ کیا تمہیں پتہ ہے مہرو کی مائیگریشن کہاں ہوئی ہے؟ وہ موٹے شیشوں کی اینک ناک پہ جمائے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، آر جے نے سرد سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اوہ، تمہیں بھی نہیں پتہ؟ مرتضیٰ کا منہ بن گیا تھا۔ مجھے لگا شاید تمہیں پتہ ہوگا، مجھے امید تھی کہ جہاں مہرو گئی ہے وہیں خانم نے بھی مائیگریشن کروائی ہوگی۔ آج ام خانم کا برتھ ڈے ہے، 9 سپتمبر، یہ اس کے لیے گفٹ تھا۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی اور ہے بھی۔ مرتضیٰ اپنی دھن میں بول رہا تھا۔ ام خانم کا برتھ ڈے؟ آر جے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ مجھے یاد آیا مہرو کا کزن تمہارا دوست ہے نا، تو یہ گفٹ تم اسے دے دینا، وہ مہرو کو دے دے گا اور مہرو خانم کو، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ اس نے وہ گفٹ آر جے کی طرف بڑھایا تھا، جسے اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے تھام لیا تھا۔ وہ وہیں رک کر اسے کھولنے لگا تھا۔ ہاں تم کھول سکتے ہو، یہ تمہارے متعلق ہے۔ مرتضیٰ کی بات پہ آر جے کو حیرت ہوئی تھی۔ اس نے گفٹ کی اوپر سے خوبصورت پیکنگ کو اتارا تھا۔ پیکنگ کے اندر ایک خوبصورت فوٹو فریم تھا۔ آر جے نے جیسے ہی فریم کو پلٹ کر دیکھا تھا، اس کی سانس جیسے اٹک سی گئی تھی۔ وہ اس کی اور ام خانم کی تصویر تھی، جس میں وہ دونوں گراؤنڈ میں رکھے لکڑی کے بینچ پہ بیٹھے تھے۔ خوبصورت اور طوفانی موسم تھا۔ وہ جس دن ڈونٹ ٹچ می مائی فون والا حادثہ پیش آیا تھا، وہ جس دن آر جے دل سے مسکرایا تھا۔ تم وہ واحد لڑکی ہو ام خانم جس کے ساتھ آر جے بیٹھا ہوا دل سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے ایسی چمک کبھی آر جے کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی، اور نہ ہی کسی لڑکی کے چہرے سے پھوٹتی روشنی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے سنگ بہت مکمل لگ رہے تھے۔ جب بھی میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں، مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ مرتضیٰ نے تصویر کے نیچے کیپشن دیا تھا۔ یہ الفاظ پڑھتے ہوئے آر جے کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اچھا لکھا ہے نا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ اور یہ فوٹو بھی میں نے کھینچی تھی اس روز، یہ بھی اچھی ہے نا؟ اور خانم کو یہ گفٹ پسند آئے گا نا؟ تمہیں پتہ ہے آر جے، وہ ڈپارٹمنٹ میں کسی کے ساتھ بیٹھی اتنی اچھی نہیں لگی تھی جتنی اس روز تمہارے ساتھ۔ میں اسے بہت یاد کرتا ہوں۔ وہ اداسی سے کہتا چلا گیا تھا، جبکہ آر جے آندھیوں کی زد میں تھا۔ مہرو اور خانم کی اقصیٰ کے ساتھ مرتضیٰ سے بھی اچھی خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو بہت یاد کرتا تھا۔ آر جے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس تصویر کا کیا کرے۔ دل کی دھڑکن کی تیز رفتاری اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ خانم کا برتھ ڈے آج، اس کا دل کہہ رہا تھا۔ اس نے تصویر میں مجسم خانم کو دوبارہ دیکھا تھا، اور پھر اس کی نظر سامنے گراؤنڈ میں رکھے بینچ پہ پڑی تھی۔ اس وقت اس کے دل نے شدید خواہش کی تھی کہ کاش وہ اس وقت وہاں موجود ہوتی۔ خیال میں نہیں، حقیقت میں۔ لیکن خواہشیں کب پوری ہوتی ہیں؟ وہ اپنے دل کی اداسی نہیں سمجھ پایا تھا، اور بے چین سا دل لیے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ رات کے 1 بجے کے قریب وہ گھر واپس آیا تھا۔ گیٹ پہ گارڈ اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ صاحب آپ گئے نہیں؟ گارڈ نے خشک لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ آج اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شمالی علاقہ جات کی سیر کو جانا تھا، لیکن ڈپارٹمنٹ میں اس کا دل اتنا خراب ہوا کہ پورے لاہور میں آوارہ گردی کر کے وہ اب گھر لوٹا تھا۔ نہیں، آر جے نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ گارڈ کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے، وہ اپنی الجھن میں دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔ گیٹ بند کرنے کے بعد گارڈ اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ کیا ہوا؟ آر جے نے رک کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، گارڈ نے جواب دیا۔ اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ آر جے سر جھٹک کر اندر چلا گیا تھا، جبکہ گارڈ نے کانپتے ہاتھوں سے جیب سے موبائل نکال کر کسی کا نمبر ملایا تھا۔ آر جے جیسے ہی لاؤنج میں آیا تھا، اسے گھر میں ایک غیر معمولی سا احساس ہوا تھا۔ لاؤنج میں صوفے پہ کچھ کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ اچانک اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ گارڈ اس کے پیچھے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ یہ کپڑے کس کے پڑے ہیں اور غلام دین کہاں ہے؟ آر جے نے سخت سے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ صاحب جی، گارڈ کی آواز کانپ رہی تھی۔ اچانک سیڑھیوں کے ساتھ والے گیسٹ روم سے آوازیں آنا شروع ہوئی تھیں۔ آر جے فوراً کمرے کی طرف بڑھا تھا۔
اس نے ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر آرجے کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کمرے میں گارڈ کی بیوی اور ایک اجنبی شخص ناقابل بیان حالت میں موجود تھے۔ آرجے نے جھٹکے سے دروازہ بند کیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں ہوتا تھا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے گارڈ کو دیکھا تھا جو اپنی ہی بیوی سے جسم فروشی کرواتا تھا۔ معاف کر دیں صاحب جی، غلطی ہو گئی۔ گارڈ کے چہرے پر پسینہ واضح چمک رہا تھا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اندر موجود لوگوں کی حالت بھی گارڈ سے کم نہیں تھی۔ آرجے ناگواری سے ایک نظر گارڈ اور کمرے پہ ڈالتا اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ 10 سال کا تھا جب عائشہ جبیل یعنی اس کی ماں دنیا چھوڑ گئی تھی۔ ظالم سماج کی کڑی دھوپ میں وہ اس کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھی۔ وہ رویا نہیں تھا، ایک بھی آنسو اس کی آنکھ سے نہیں ٹپکا تھا۔ سید جبیل اپنی محبوبہ بیوی کی وفات پر ٹوٹ گئے تھے۔ ہشام بہت رویا تھا۔ بی جان کو یقین نہیں آیا تھا کہ ان کی جان سے پیاری دیورانی دنیا چھوڑ گئی تھیں۔ اسی رات پوری حویلی میں شور پھیل گیا تھا کہ آرجے غائب ہے۔ سید خاندان کے افراد اور ملازمین نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا تھا، پر وہ اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھا ملا تھا۔ یہ سلسلہ رکا تھا، ہر رات یہی ہونے لگا تھا۔ تھک ہار کر جبیل خاندان نے اسے امریکہ اس کے ننھیال بھیج دیا تھا۔ 2 سال وہ وہاں سے واپس آیا تھا اور اسے ایک رات عائشہ جبیل کی قبر کھودتے پکڑا گیا تھا۔ سید جبیل نے پہلی بار اپنے لاڈلے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ کچھ دن رہنے کے بعد اسے دوبارہ واپس امریکہ بھیج دیا گیا تھا۔ 2 سال مزید امریکہ رہنے کے بعد اسے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ وجہ اس کی حرکتیں تھیں۔ اسکول میں اس نے ایک لڑکے کا سر پھاڑ دیا تھا جس کی وجہ سے اسے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر پاکستان آ گیا تھا اور اس بار سید جبیل نے اسے لاہور بھیج دیا تھا۔ یہ ان کی اچھی قسمت تھی یا خود آرجے کی کہ اسے لاہور راس آ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آنے کے بعد دھپ سے بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کا دماغ گھوما ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی جو نیچے کمرے میں اس نے دیکھا وہ ایک سچ تھا، ایک برا سچ۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ چہرے پہ داڑھی سجا کر 5 وقت کی نماز پڑھنے والا گارڈ اپنی ہی بیوی سے جسم فروشی کروا رہا تھا۔ گارڈ کی بیوی کو اس نے پہلے دیکھ رکھا تھا اور آرجے ایک بار کسی کو دیکھ لیتا تو اس کا چہرہ کبھی نہیں بھولتا تھا۔ اسے اس وقت مسلمانوں سے انتہا کی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ آرجے نے بیڈ پہ رکھے اس چھوٹے سے شاپنگ بیگ سے وہ فوٹو فریم نکالا جو اسے مرتضیٰ نے دیا تھا۔ یہ سارے مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، منافق، پارسائی کے لباس میں انتہائی غلیظ، اور ہانم بھی ایسی ہی تھی۔ اسے تصویر میں موجود ہانم کا وجود زہر لگ رہا تھا۔ غصے سے اس نے اس فوٹو فریم کو دیوار میں دے مارا تھا۔ چن کی آواز سے فوٹو فریم ٹوٹا تھا اور اس سے تصویر نکل کر دور جا گری تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ اس کے ارد گرد کتنی غلاظت تھی۔ اس کے جانے کے بعد گارڈ لوگوں سے پیسے لے کر انہیں گھر میں رات گزارنے کی اجازت دیتا تھا، اور تو اور اپنی ہی بیوی سے۔ آرجے کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ غلام دین بھی اکثر اس کے ملتان یا کہیں اوپر جانے پر اپنے گاؤں چلا جاتا تھا۔ وہ ان کا خاندانی ملازم تھا اور اس وقت سے اس گھر میں موجود تھا جب ہشام اپنے ماسٹر کی پڑھائی کے لیے یہاں رہتا تھا۔ وہ ایک وفادار ملازم تھا اور گارڈ کا تو اسے آج پتہ چلا تھا۔ اگر وہ آج گھر نہ آتا تو کبھی جان ہی نہیں پاتا کہ اس کی غیر موجودگی میں گھر میں کیا کیا ہوتا تھا۔ اور مجھے دنیا میں تمہاری روح سے زیادہ غلاظت میں لپٹی روح کسی اور کی نظر نہیں آئی۔ خانم کے الفاظ اس کی سماعت میں گونجے تھے۔ آرجے نے بے ساختہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ آج صبح سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے گھر میں اور ارد گرد کتنی غلاظت تھی یہ اسے آج پتہ چلی تھی، اور ہانم نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وہ غلاظت دیکھ چکی تھی، کیونکہ وہ خود بھی ایسی غلاظت کا حصہ رہ چکا تھا۔ رات 11 بجے کا وقت تھا جب ایلا اسے کمرے سے نکال کر لائی تھی۔ کیا بات ہے ایلا، سب ٹھیک ہے نا؟ ہانم پریشان سی اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ ڈرائنگ روم اندھیرا تھا۔ یہ اندھیرا کیوں ہے؟ ہانم نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ بتاتے ہیں پیاری، تھوڑا انتظار کرو، ایلا نے پیار سے جواب دیا تھا۔ کچھ پل کے بعد اچانک سے پورا گھر روشنیوں میں نہا گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر ہانم، ماہی کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ اتنا خوبصورت کیک، کینڈل لائٹس، ہانم حیرت سے سب دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ آج اس کی سالگرہ تھی۔ جب بھی ان تینوں بہن بھائیوں میں سے کسی کی سالگرہ ہوتی تھی وہ سب مل کر گھر میں ہی کیک بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ ماضی کو یاد کر کے ہانم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ آج 21 برس کی ہو گئی تھی۔ خوبصورت موقع پہ رونا نہیں چاہیے، آؤ کیک کاٹو۔ ماہی اسے بازو سے پکڑ کر میز کے پاس لائی تھی جس کے ایک جانب لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا اور اس میں آسیہ بیگم، حمدان انکل، جواد اور ماہم نظر آ رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ہانو آپی، جواد نے وش کیا تھا۔ ہانم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ فرتے جذبات سے وہ ماہی کے گلے لگ گئی تھی۔ سب نے اسے بہت سی دعائیں دی تھیں اس کی آنے والی نئی زندگی کے حوالے سے، لیکن شاید وہ زندگی جینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے آرجے تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔ اس کے سارے دوست 10 دن کے لیے ٹور پہ گئے تھے۔ غلام دین بھی گاؤں گیا ہوا تھا۔ گارڈ ڈرتا اس کے سامنے نہیں آتا تھا۔ رات کو اسے سسکیوں کی آواز نہیں سونے دیتی تھی اور دن میں جسمانی تکلیف۔ اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔
2 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، بلکہ کچن میں رکھے بریڈ ہی نکل رہا تھا، اور وہ بھی کیک کے ذریعے باہر نکل رہے تھے۔ آرجے نے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ گارڈ معافی مانگنے کے لیے ڈرتے ڈرتے اندر آیا تھا، اور پھر لاؤنج میں اسے بے سود پڑے دیکھ کر اس کی ٹانگوں تک کی جان نکل گئی تھی۔ 19 ستمبر، ٹھیک 10 دن بعد آج آرجے کا جنم دن تھا، منت و مرادوں سے مانگا گیا شخص۔ یہ 10 دن اس نے بیڈ پہ لیٹ کر گزارے تھے۔ اسے فوڈ پوائزننگ ہو گیا تھا۔ آج اس کے گھر میں خوب رونق لگی تھی، اس کی سالگرہ کی پارٹی جاری تھی۔ ہشام نے سب سے پہلے اسے وش کیا تھا۔ یہ 10 دن وہ اپنی جسمانی تکلیف میں اتنا گم رہا تھا کہ حانم کا خیال کہیں اڑن چوسا ہو گیا تھا۔ پتہ ہے شامو کاکا، مجھے نا تم سے بہت محبت ہے، آرجے نے فون کی اسکرین پہ نظر آتے ہشام سے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر ہشام کا کہکا ابھرا تھا۔ اب تک کتنی لڑکیوں سے یہ جملہ بول چکے ہو؟ ہشام شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ قسم لے لو محبت کسی سے بھی نہیں ہوئی۔ وہ کافی کمزور نظر آ رہا تھا۔ پتہ ہے تم 22 سال کے ہو گئے ہو آرجے، اور میں نے سوچا تھا کہ اس عمر میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ اب کی بار مسکرانے کی باری آرجے کی تھی۔ خود کی تو کروا لو، 28 کے ہو گئے ہو، میری فکر کھائی جا رہی ہے تمہیں۔ میری بھی ہو جائے گی، پہلے تمہاری کرنی ہے۔ ہشام بضد تھا۔ میں 28 سال کا ہونے سے پہلے کر لوں گا شادی، تم فکر نہ کرو، آرجے نے پورے یقین سے کہا تھا۔ تمہیں اب دوستوں کے پاس جانا چاہیے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، ہشام نے کہا۔ ہاں جاتا ہوں، لیکن اس وقت تو سب مگن ہیں۔ ویسے تمہیں پتہ ہے مجھے اتنا تم سے پیار کیوں ہے؟ آرجے آج بچوں کی طرح باتیں کر رہا تھا۔ کیوں؟ ہشام نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کیونکہ شامو کاکا تمہارا نام ہے سے شروع ہو کر میم پہ ختم ہوتا ہے ہشام، اور مجھے ایسے ناموں سے عشق ہے، آرجے سرشار سے بتا رہا تھا۔ ہے سے شروع ہو کر میم پہ ختم ہونے والا نام حانم، ہشام زیر لب بڑبڑایا۔ ہشام کے لبوں کی حرکت سے آرجے جان چکا تھا کہ اس نے کس کا نام لیا تھا۔ حانم۔ آرجے کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا، اس کا سانس جیسے اٹک سا گیا تھا۔ وہ اسے کب بھولا تھا؟ وہ تو اسے یاد تھی، ہمیشہ کی طرح۔ وقت کا سب سے اچھا کام گزرنا ہوتا ہے، یہ جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ وقت تھوڑا سا اور آگے سرکا، اور لاہور میں ایک بار پھر ٹھنڈ نے اپنے پر پھیلائے تھے۔ آرجے کا اپنے دوستوں سے دل اٹھنے لگا تھا۔ کیوں؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ حانم کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیتا تھا، لیکن پھر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا تھا جو اسے واپس اسی موڑ پہ لا کر کھڑا کر دیتا تھا، جیسے سال پہلے ڈپارٹمنٹ کے لان میں جو ہوا تھا۔ کبھی کبھی وہ اسے گہری نفرت محسوس کرتا تھا، اور کبھی کبھی اس کی نم آنکھیں جن سے اس نے آخری بار آرجے کو دیکھا اور جن میں جانے کیا تھا وہ اسے بے چین کیے رکھتی تھیں۔ ہر چیز کو اپنے دماغ سے نکالنے کے لیے اس نے پہلی بار کسی میوزک بینڈ کو جوائن کیا تھا، ردھم بینڈ۔ اس کی فین فالوئنگ بڑھتی جا رہی تھی، لوگ آرجے کے دیوانے تھے۔ اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایک بار پھر سے مداحوں کے سوالات سے ابھرنے لگا تھا۔ ہیلو آرجے، میں آپ کو بہت بڑا فین ہوں، لیکن میں اپنی زندگی سے بیزار ہوں۔ میں مرنا چاہتا ہوں، مگر آپ کا میوزک اور آپ کی آواز دونوں مجھ میں جینے کی ایک آس بھر دیتے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب ہم مایوس ہوتے ہیں تو مرنا کیوں چاہتے ہیں؟ اس لڑکی کے سوال نے ایک پل کے لیے آرجے کو ساکت کیا تھا۔ اچھا سنو، ایک سوال کا جواب تو دو، ہم مرتے کیوں ہیں؟ وقت نے تقدیر کے پنے تیزی سے پلٹے تھے، اور وہ سال پہلی گاڑی میں بیتی اس شام میں پہنچ گیا تھا جب وہ حانم کو ہاسٹل چھوڑنے گیا تھا۔ اس کے سوال کرنے پہ وہ خاموش رہی تھی۔ بتاؤ نا، تم جی کیوں رہے ہو؟ حانم نے چہرہ اس کی جانب موڑتے ہوئے نہایت سپاٹ لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ اس لیے کہ آرجے ایک پل کو رکا تھا۔ کہ حانم نے پوچھا تھا، لیکن آرجے سے کوئی جواب نہیں بن پایا تھا۔ پہلے یہ تو جان لو کہ تم جی کیوں رہے ہو، تمہارے زندہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ موت پر بعد میں جانا آرجے، وہ سخت سے لہجے میں کہتی چہرہ دوبارہ اپنی جانب والے شیشے کی طرف موڑ چکی تھی۔ آرجے ایک پل کے لیے اس کی حاضر دماغی پہ دنگ رہ گیا تھا۔ چلو یہ تو بتا دو، ہم مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ تمہارا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ خاص طور پر میں کہاں جاؤں گا؟ وہ اسے ضد کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، حانم نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ کمال ہے، تمہیں نہیں پتا؟ تمہیں یہ تو غضب ہو گیا۔ آرجے نے حیرت سے ایسے آنکھیں پھیلائی تھیں جیسے پتہ نہیں حانم نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہو۔ تم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ وہ ایک بار پھر ناگواری سے پوچھ رہی تھی۔ آرجے کی ہنسی کو ایک دم بریک سی لگی تھی، وہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی اسے اس کے سوالوں میں الجھاتی تھی۔ میں نہیں جانتا، وہ صاف گوئی سے بولا تھا۔ جب تم یہی نہیں جانتے کہ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے تو میں کیسے بتاؤں کہ تم مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ حانم کا لہجہ کاٹ تار تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ جیسے اس کی بات سے قائل نظر آ رہا تھا۔ اچھا اپنا بتاؤ، تم کہاں جاؤ گی مرنے کے بعد؟ یہ تو طے تھا، وہ اسے ہاسٹل چھوڑنے کے بدلے میں اسے کافی بھاری سزائیں دے رہا تھا۔ انشاءاللہ جنت میں، حانم نے پرا اعتمادی سے جواب دیا تھا۔ اس بار چونکنے کی باری آرجے کی تھی۔ اس کا حانم کے جواب پہ کہکا ابھرا تھا۔ واہ بھائی، اتنا یقین! خود جنت میں جاؤ گی اور مجھے کیا جہنم میں بھیجنے کا ارادہ ہے؟ ہاں،
حانم کے برجستہ جواب پر وہ کافی دیر تک ہنستا رہا تھا۔ اوف اوف، اتنی پکی دشمنی! ویسے ایک بات یاد رکھنا، تم جنت میں جاؤ گی تو میں بھی جنت میں تمہارے پیچھے ہی آؤں گا۔ آخر ایک تم ہی میرے سوالات کو سمجھتے ہوئے لاجک سے مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتی ہو۔ اب جہنم میں تو مجھے تمہارے جیسے ملے گا نہیں، تو جنت میں جانا پڑے گا نا مجھے۔ وہ معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ حانم خاموش رہی تھی۔ ویسے 5 فٹ 4 انچ ماننا پڑے گا، تمہارا دماغ کافی تیز چلتا ہے۔ اپنے قد پر کیے گئے کامنٹ پہ حانم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا، اور اس کا یوں گھورنا آر جے کو کہہ کے لگانے پہ مجبور کرتا تھا۔ ایک جاندار سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیل گئی تھی۔ وہ ماضی سے ایک دم حال میں واپس آیا تھا۔ حانم نہیں تھی، وہ جا چکی تھی اس کی دنیا سے بہت دور۔ ایک پل کے لیے آر جے کا دل اسے دیکھنے کو تڑپا تھا۔ مسکراہٹ کہیں غائب ہوئی تھی اور اس کی جگہ چہرے پر نہ جانے اذیت سی کیوں پھیل گئی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے سامنے رکھے لیپ ٹاپ پہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولنے کے بعد اس کا نام لکھ کر سرچ کیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ کیوں کر رہا تھا۔ حانم، اس کی پروفائل آر جے کے سامنے تھی۔ تقریباً 10 ماہ پہلے کی اپ ڈیٹ تھی۔ پچھلے 10 ماہ سے اس کا اکاؤنٹ بند پڑا تھا۔ آر جے کے اندر کچھ ہو رہا تھا۔ ایک بے چینی سے اس کے اندر پھیل گئی تھی۔ جس دن ہر زیرو کو زندہ کیا جائے گا اور مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا نا، میری دعا ہے ہمارا اس دن بھی سامنا نہ ہو۔ وہ اپنی بات میں سچی ثابت ہوئی تھی۔ تقریباً 1 سال سے آر جے نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ دعا کر کے گئی تھی یا آر جے کو بد دعا دے کر گئی تھی۔ تم جس طرح چاہو زندگی بسر کرو، میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گی، مگر میں صرف ایک بات چاہتی ہوں، ذرا اچھی طرح خیال رکھنا کہ کن لوگوں سے بات کرنی ہے، کن سے نہیں۔ ہمیشہ لوگوں سے ڈرتے رہنا، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کی زندگی لالچ اور حسد میں گزرتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتے ہیں۔ ایک بار تم انہیں ان کی اصل شکل دکھا دو، ان پہ الزام لگا دو، پھر دیکھو وہ تم سے کتنی نفرت کرنے لگیں گے اور تمہیں ختم کرنے پہ تل جائیں گے۔ وہ جب ہاسٹل چھوڑ کر گئی تھی تو میکسم گور کی کتاب ماں پڑھ رہی تھی اور اس نے اپنی پسندیدہ جملوں کو پوسٹ کیا تھا۔ آر جے کو محسوس ہوا تھا کہ جیسے یہ اسے ہی سنایا گیا تھا۔ حانم نے اس کی ذات پہ بات کرنے کی ہمت کی تھی اور بدلے میں آر جے نے اس کا منہ بند کر دیا تھا ہمیشہ کے لیے۔ یہ چند جملے سطر سچائی لیے ہوئے تھے۔ اس کی بے چینی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر اپنے نرم و ملائم بیڈ سے نیچے اترا تھا۔ اب اس کا ارادہ مکی سے بات کرنے کا تھا۔ ہیلو مکی، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہاں ہو تم؟ اپنا ایڈریس مجھے دو۔ آر جے نے مکی کو فون کیا تھا۔ لیکن میں تم سے نہیں ملنا چاہتا اور میں لاہور یا ملتان میں نہیں ہوں، مکی نے سختی سے جواب دیا تھا۔ لیکن مجھے تم سے ملنا ہے، لازمی۔ میں جانتا ہوں تم اسلام آباد میں ہو، میں اسی طرف آ رہا ہوں، اپنا ایڈریس دو۔ لیکن مجھے تم سے نہیں ملنا، مکی بضد تھا۔ کہا نا مجھے تم سے ملنا ہے، یو ایڈیٹ، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ گاڑی چلاتے ہوئے اتنی زور سے چلایا تھا کہ دوسری طرف موجود مکی ڈر گیا تھا۔ آج کافی دنوں بعد اسے ہلاکو خان کی اولاد آر جے کی جھلک نظر آئی تھی۔ مجھے حانم کے متعلق بات کرنی ہے، آر جے نے خود پہ قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ مکی اس کی بات سن کر چونکا تھا اور پھر کچھ دیر بعد اس نے آر جے کو ایڈریس بتا دیا تھا۔ وہ ڈپارٹمنٹ کی پیچھے کی جانب بنائے گئے لان میں بیٹھی تھی۔ یہاں ماہی اور ایلا نے کافی پودے لگائے ہوئے تھے۔ لان زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن حانم کو یہاں پر پودوں اور پرندوں کی چہچہاہٹ کے درمیان بیٹھنا اچھا لگتا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں سرن سرن کرتی جب اس کے سنہری بالوں سے ٹکرا کر انہیں پیچھے کی جانب اڑاتی تھیں تو اسے خوشگواریت کا احساس ہوتا تھا۔ اس کی گرے آنکھوں میں پھیلی نمی ہر چیز کو دھندلا جانے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ کیا تمہیں ہمیشہ سے اکیلے بیٹھنا پسند ہے؟ یہ مسٹر اسٹیفن تھیں، جو ایک سائیکالوجسٹ تھیں، لیکن حانم نہیں جانتی تھی۔ اسے لوسی ماں نے مسز اسٹیفن کا تعارف اپنی دوست کی حیثیت سے کروایا تھا۔ نہیں، ہمیشہ سے نہیں، لیکن اب لگتا ہے، حانم نے کھلے آسمان کو تکتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اور اس کی وجہ؟ مسز اسٹیفن نے گہری نظریں اس کے چہرے پہ جماتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس انسان کی دلچسپی کبھی ایک چیز سے ختم ہو کر دوسری میں شروع ہو جاتی ہے، اور یہ قدرتی بات ہے۔ زندگی سے بیزار نظر آتی ہو، وہ سوال کر رہی تھیں۔ نہیں تو، زندگی سے بیزار لوگ تو مرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ میں تو جیے جا رہی ہوں۔ باتوں میں الجھانا آتا ہے تمہیں؟ مسز اسٹیفن مسکرا دی تھی۔ کیا واقعی؟ حانم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اور مجھے ایسے لوگ بہت پسند ہیں جن کے پاس باتوں میں الجھانے کا ہنر ہو، تو آج سے ہم دوست ہوئے۔ مسز اسٹیفن ایک 35 سالہ خوبصورت سی عورت تھیں جو اس وقت اپنے پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتی نظر آ رہی تھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس روز کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر گیا تھا۔ مجھے حانم سے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے جسے وہ جیسے چاہے گزار سکتا ہے۔ آر جے نے نظریں چراتی ہوئے کہا تھا۔ مکی اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا، لیکن وہ آر جے کے اندر جلتے الاؤ کو محسوس نہیں کر پایا تھا جو یہ بات کہتے ہوئے اس کے اندر جل اٹھا تھا۔ وہ جب بھی حانم اور مکی کو ایک ساتھ سوچتا تھا، اس کے اندر جل کر خاکستر ہو جاتا تھا، اور ایسا کیوں ہوتا تھا یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔
جیسا تم نے اسے سمجھا وہ ویسی نہیں تھی، وہ الگ تھی آرجے، مکی نے مری مری سی آواز میں کہا تھا۔ وہ کافی بدل گیا تھا، پھٹی جینس کی جگہ اب ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، چہرے پہ وہ خباثت نہیں تھی بلکہ سنجیدگی چھائی تھی۔ تم اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی مجھے یہ غلط کہہ رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتہ میں نے اسے اس دن ہاسٹل چھوڑا تھا، جانے وہ کس سے ملنے؟ بتایا تھا مہرو نے مجھے۔ مکی نے غصے سے آرجے کی بات کاٹی تھی۔ مہرو اور حانم کی ایک کلاس فیلو تھی جس نے اپنی پسند سے گھر والوں سے چھپ کر شادی کر لی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس سے ہر رشتہ توڑ لیا تھا۔ اس لڑکی کی بدقسمتی کہ وہ لڑکا یعنی اس کا شوہر اسے دھوکہ دے گیا تھا۔ یہ بات مہرو جانتی تھی کیونکہ مہرو کا اس سے رابطہ تھا۔ اس نے مہرو سے کچھ مالی مدد مانگی تھی۔ اس دن حانم اور مہرو نے اس کے گھر جانا تھا۔ مہرو نے یہ بات حانم کو نہیں بتائی تھی کیونکہ اگر وہ بتا دیتی تو حانم کبھی اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ مہرو کے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ اسے دینے جا رہی تھی، لیکن اس دن اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور مہرو وقت پر نہیں پہنچ پائی تھی۔ مکی کی بات نے آرجے کو شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ اسے کتنا غلط سمجھ رہا تھا، یعنی اس روز بھی حانم بے گناہ تھی۔ اس کی اپنی سوچ اسے سانپ کی طرح ڈس رہی تھی۔ میں حانم سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں، میں اسے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں، آرجے نے اپنی شرمندگی مٹاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اس کا ایڈریس نہیں معلوم، مکی نے صاف جواب دیا تھا۔ مہرو کو پتہ ہوگا، مجھے اس کا نمبر چاہیے، میرا اس سے ملنا لازمی ہے۔ مہرو بھی نہیں جانتی، اسے ممانے کی خراب طبیعت کے باعث ایمرجنسی میں اسلام آباد آنا پڑا تھا۔ وہ خود بہت پریشان ہے کیونکہ تقریباً پچھلے 1 سال سے اس کا حانم سے رابطہ نہیں ہوا، اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ کسی کا نمبر تو ہوگا، گھر میں کسی کا؟ آرجے کے لہجے میں امید تھی۔ مکی خود حانم سے معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن اس میں ہمت نہیں تھی۔ اب آرجے کو دیکھ کر کچھ ہمت بندھی تھی۔ میں مہرو کو بلاتا ہوں، خود بات کر لو، مکی کہتی ہوئے چلا گیا تھا جبکہ آرجے بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد مہرو اس کے سامنے تھی۔ مجھے حانم کا نمبر چاہیے، آرجے نے کہا تھا۔ میرے پاس جو نمبر ہے وہ بند جا رہا ہے پچھلے 1 سال سے۔ میں حیران ہوں، ہانی نے اگر نمبر بدلنا تھا تو مجھ سے رابطہ تو کرتی، میرا نمبر تو تھا نا اس کے پاس۔ مہرو کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس کے گھر کا ایڈریس چاہیے پلیز۔ پہلی بار آرجے نے کسی سے اس لہجے میں کچھ مانگا تھا۔ مہرو سوچ میں پڑ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ہانی، آرجے کا گھر بھی بحریہ ٹاؤن میں ہی ہے۔ اسے اپنی اور حانم کی باتیں یاد آئیں۔ جانتی ہوں، ہمارے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر اس کا گھر ہے۔ کیا واقعی؟ مہرو کے لیے یہ دھماکہ تھا۔ کبھی ملاقات نہیں ہوئی؟ مہرو نے تجسس سے سوال کیا تھا۔ نہیں، حانم نے جواب دیا تھا۔ پلیز تمہیں میری قسم ہے، تم مکی یا آرجے کو مت بتانا پلیز، حانم نے اس کی منت کی تھی۔ اچھا بابا نہیں بتاتی، وعدہ رہا۔ حانم کے بار بار منع کرنے پر مہرو نے اس سے وعدہ لیا تھا۔ پلیز مہرو، میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ آرجے کی آواز پر وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی تھی۔ اسے آرجے کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی نظر آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آرجے حانم سے کیوں ملنا چاہتا تھا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ حانم یونیورسٹی چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی۔ پلیز، آرجے کے لہجے میں التجا تھی۔ ٹھیک ہے، مہرو نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے آرجے، حانم نے چاہے تمہیں جتنی بھی باتیں سنائی ہوں، اس نے کبھی تمہیں بدکردار نہیں کہا تھا اور نہ تمہاری بات کی تھی۔ وہ اس وقت ریسٹوران میں موجود تھا، کھانا اس کے سامنے میز پہ ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ مکی کے کہنے پر وہ رکا نہیں تھا، اسے شدید بھوک لگی تھی۔ وہ ریسٹوران آ گیا تھا۔ شدید بھوک لگنے کے باوجود بھی وہ کچھ کھا نہیں پا رہا تھا۔ مکی کی باتیں اس کی سماعت میں گونج رہی تھیں۔ اس نے تمہیں شیطان تمہاری سوچ اور تمہاری گھٹیا باتوں کی وجہ سے کہا تھا، لیکن کبھی تمہارے ملحد ہونے کے باوجود کمتر نہیں سمجھا تھا۔ اس نے 1 چمچ چاول کھائے تھے جبکہ دوسرا چمچ وہ منہ تک بھی نہیں لے کر گیا تھا۔ اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ بس جلد از جلد حانم سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ ان سسکیوں سے جان چھڑانا چاہتا تھا جو اسے سونے نہیں دیتی تھیں۔ وہ رات کو 11 بجے کے قریب لاہور پہنچا تھا اور اگلے دن وہ ڈپارٹمنٹ پہنچ گیا تھا۔ وہ وہاں حانم کے ڈاکومنٹ سے یہ کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ جو ایڈریس اسے مہرو نے بتایا تھا وہ ٹھیک تھا بھی یا نہیں۔ وہ چاہتا تو ڈپارٹمنٹ سے ہی اس کے متعلق معلومات کروا سکتا تھا، لیکن اس کا مہرو سے ملنا ضروری تھا۔ ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ابراہیم سے بات کرنے کے بعد اس نے حانم کے ڈاکومنٹس چیک کیے تھے، وہی پتہ لکھا ہوا تھا۔ وہ پروفیسر کا شکریہ ادا کرتا ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا۔ اب وہاں جنت روڈ پر دھند میں چلتے اسے حانم کی ہنسی کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اسی جنت روڈ پہ وہ کھلکھلاتی تھی اور اسی روڈ پہ آرجے نے اسے جہنم جیسی آگ میں دھکیل دیا تھا۔ وہ اس کا خیال لیے گیٹ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تو اپنی گاڑی بھی اندر لا سکتا تھا، لیکن اسے شدید دھند میں حانم کو سوچتے ہوئے جنت روڈ پہ پیدل چلنا اچھا لگنے لگا تھا۔ میں گھٹتا جا رہا ہوں دھیرے دھیرے، مجھے اس کی کمی کھانے لگی ہے۔ رات کے تقریباً 9 بجے کا وقت تھا جب وہ گاڑی کو مین روڈ پہ چھوڑ کر پیدل ہی گلی میں داخل ہوا تھا۔ کچھ دیر گلی میں چلنے کے بعد وہ ایک کھلے سے چوک پہ پہنچا تھا۔ یہ مہرو کا دیا گیا پتہ تھا، یہ حانم کا پرانا گھر تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ قدم اٹھاتا اس کے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ محلے کی لائٹ بند تھی، کچھ گھروں میں روشنی جبکہ باہر اندھیرا تھا۔ وہ جیسے جیسے گھر کے قریب پہنچ رہا تھا اس کی ٹانگوں کی جان نکلتی جا رہی تھی۔
بالآخر وہ اس دروازے تک پہنچ گیا تھا، لیکن دروازے پہ لگے تالے کو دیکھ کر اس کا دل زور سے چلانے کو کیا تھا۔ آ گیا تو بڑی دیر کر دی۔ آواز پر وہ ایک دم اچھلا تھا۔ دروازے سے کچھ فاصلے پہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کوئی بیٹھا تھا۔ آر جے نے اپنا موبائل نکال کر ٹارچ آن کی تھی۔ وہ ایک فقیر تھا جو پھٹی سی چادر کو اپنی گرد لپیٹے بیٹھا تھا۔ کون ہو تم؟ آر جے نے حیرت سے پوچھا تھا اور فقیر کے پھٹے ہوئے سیاہ ہونٹوں پر اصرار سی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ مجھے اندازہ تھا تم آؤ گے۔ اس کی بات سن کر آر جے کے چہرے پر الجھن پھیلی تھی۔ کہا تھا میں نے کہ تیرا بیٹا کسی کی زندگی برباد کرے گا، کسی نے مانی نہیں تھی میری۔ فقیر کی باتیں آر جے کی سمجھ سے باہر تھیں۔ کون ہو تم اور یہ کیا بول رہے ہو؟ آر جے دبی دبی آواز میں چلایا تھا۔ بد نصیب، فقیر گہرے پر اصرار لہجے میں کہتے ہوئے ایک دم اس کی طرف لپکا تھا۔ آر جے اچھل کر پیچھے ہوا تھا۔ تیرے پاس آئی وہ، تیرے ساتھ رہی، پا نہیں سکا اسے تو؟ فقیر کے لبوں پہ پر اصرار مسکراہٹ تھی جبکہ آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ اس کا نام تیرے نام سے جڑا ہوا ہے، پھر بھی چھو نہیں سکا اسے تو؟ فقیر نے کہکا لگایا تھا۔ آر جے کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ یقیناً وہ شخص حانم کی بات کر رہا تھا۔ کیا تجھے پتا تیرا عورت ذات سے دل کیوں بھر گیا؟ فقیر نے رازدارانہ انداز میں پوچھا تھا۔ آر جے کے خاموش رہنے پر اس کے لب مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ ادھر آ، تجھے کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ آر جے کا ہاتھ پکڑ کر حانم کے گھر سے کچھ فاصلے پہ لے گیا تھا۔ وہ دیکھ ادھر، دیکھ۔ فقیر نے سخت لہجے میں آر جے کو انگلی کے اشارے سے اوپر دیکھنے کو کہا تھا۔ حانم کے گھر کے سامنے مسجد تھی اور ایک مسجد گھر سے کچھ فاصلے پہ پیچھے کی جانب تھی۔ مسجد کی میناروں پر بڑی بڑی روشنیاں یعنی راڈ لگے ہوئے تھے جن کا منہ اتفاقاً حانم کے گھر کی طرف تھا اور دونوں میناروں سے تیز روشنی نکل کر حانم کے گھر پہ پڑ رہی تھی۔ دیکھ رہے یہ روشنی؟ وہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، پھر بھی خدا نے ان کے گھر کو منور کیا ہوا ہے۔ ثبوت مانگتا ہے پارسائی کا؟ جا، چلا جا۔ فقیر نے غصے سے کہتے ہوئے آر جے کو دھکا دیا تھا جو لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تھا اور حیرت سے اس چھوٹے سے روشن گھر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ چلا جا، تیرے نصیب میں نہیں ہے اور نہ تجھے ملے گی۔ چلی گئی ہے، اب جا تو بھی۔ فقیر واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تھا اور آر جے فقیر کی اس بات پہ تڑپ اٹھا تھا۔ آسیہ بیگم نے اپنی زندگی کے 22 سال غربت میں گزار دیے، لیکن کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا اور نہ اپنی بیٹیوں کو کرنے دیا تھا۔ آسیہ بیگم کو اس کے صبر اور نیک ہونے کی پھل ہمدان کی صورت میں ملا تھا، جبکہ حانم کے ساتھ آر جے نے کیا کیا تھا؟ اسے تو نوازا جانا چاہیے تھا اور آر جے نے اندھیرا کر دیا تھا اس کی زندگی میں۔ آر جے کے لب پھڑپھڑائے تھے لیکن وہ کچھ بول نہیں پایا تھا۔ اسے اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکا تھا۔ مجھے وہ چاہیے، وہ مشکل سے بول پایا تھا۔ ناممکن، فقیر نے کہکا لگایا تھا۔ تیری قسمت میں نہیں ہے وہ، اور قسمت کو تو بدل نہیں سکتا۔ جا، چلا جا اب۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں قسمت ہی بدل دوں گا۔ آر جے خود نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ الفاظ کس احساس کے تحت کہے تھے۔ فقیر نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ تو چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن قسمت نہیں، تجھے خود کو بدلنا ہوگا، خود کو مارنا ہوگا۔ اب چلا جا، وقت ضائع مت کر۔ فقیر کے لہجے میں پر اصراریت برقرار تھی۔ معافی مانگنی ہے اس سے، وہ سامنے ہوتی تھی تو سب اچھا لگتا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گیا تھا کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح۔ اس کا لہجہ نم تھا۔ فقیر اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ رات 12 بجے کے قریب وہ گھر واپس آیا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے سب کچھ ہار کے آیا ہو۔ کمرے میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے میز سے وہ تصویر اٹھائی تھی جو اس نے اس روز فوٹو فریم سمیت دیوار پہ دے ماری تھی۔ ملازم نے صفائی کی تھی تو وہ اٹھا کر میز پہ رکھتی تھی۔ ڈونٹ ٹچ مائی فون یو مگلز۔ کچھ یاد آنے پہ وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی اس کے اندر کی تبدیلی پہ گواہی دے رہی تھی۔ اس نے شہادت کی انگلی سے تصویر میں موجود حانم کے چہرے کو چھوا تھا۔ میں مکی سے کہتا تھا کہ تم بہت خود سر اور گھمنڈی لڑکی ہو، اور میں بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ تم نے نظر نہ آنے کی قسم اٹھائی تھی اور اپنی اس قسم پہ پورا اتر رہی ہو۔ وہ میز کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھ کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ لیکن یاد رکھنا، میں بھی آر جے ہوں، جس دن مل گئی نا، بخشوں گا نہیں۔ اس نے مصنوعی غصہ کیا تھا۔ اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو یقین نہیں کرتا کہ وہ آر جے تھا جس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آیا تھا اور اب وہ نم آنکھیں لیے بیٹھا تھا۔ معافی مانگنی تھی مجھے، اکثر غصے میں بہت غلط بول جاتا ہوں۔ اتنا نرم لہجہ خود حانم دیکھ لیتی تو بے ہوش ہو جاتی۔ تم ٹھیک کہتی تھی کہ میں صرف چالاک ہوں، ذہین نہیں ہوں۔ اگر ذہین ہوتا تو یہ سب کرنے سے پہلے سوچ لیتا۔ آر جے نے ایک گہری سانس لی تھی۔ دیکھو، اگر تم نے معاف نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، پھر میرا پیچھا چھوڑ دو۔ کیوں ہر جگہ نظر آتی ہو؟ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ صرف ایک بار مل لو، ایک بار نظر آ جاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس کے دل نے دہائی دی تھی، لیکن جانے والے واپس کب آتے ہیں؟
آرزے میں چاہتا ہوں کہ تم ملتان جاؤ، مدیحہ کی منگنی پر تمہارا ہونا لازمی ہے، اگر ایمرجنسی میں یہ رشتہ طے نہیں کیا جاتا تو میں ضرور آتا۔ مدیحہ کی منگنی؟ ہشام کی بات نے اسے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ہاں، بابا سائیں اپنے کسی دوست کے بیٹے کے ساتھ اس کا رشتہ طے کیا ہے۔ تمہیں سب فون کرتے ہیں لیکن تم کسی سے بات کرو تب تمہیں پتہ چلے نا، اب تمہیں جانا چاہیے۔ ہشام ٹھیک کہہ رہا تھا، اس نے کتنے دنوں سے گھر بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کی کال اٹھائی تھی۔ وہ پتہ نہیں بے مقصد سارا دن لاہور کی خاک چھانتا تھا، جسے ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے نہیں ملنے والی تھی۔ ایسے کیسے ابھی سے رشتہ طے کر دیا؟ ابھی وہ بچی ہے، پڑھ رہی ہے، اس کی تعلیم تو مکمل ہونے دیتے۔ آر جے کو غصہ آیا تھا۔ وہ اور مدیحہ رضائی بہن بھائی تھے۔ آر جے کے پیدا ہونے پر کچھ پیچیدگیوں کے باعث عائشہ جبیل اسے دودھ نہیں پلا پائی تھی اور یہ کام بی جان نے کیا تھا۔ وہ اور مدیحہ ہم عمر بھی تھے، وہ اس سے کچھ دن چھوٹی تھی۔ یہ باتیں تم بابا سائیں سے جا کر پوچھو، وہی تمہیں جواب دیں گے۔ ہشام اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھ لوں گا میں سب کو، آر جے غصے سے کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ ہشام کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ ہشام سے زیادہ مدیحہ کو اپنی بہن مانتا تھا اور اس کی باتیں سنتا تھا۔ بچی ہی نہیں رہی، اب وہ 22 سال کی ہو گئی ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتا، ہشام نے فون کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اور پھر سر جھٹک کر یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ سیدوں کی حویلی کو دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا۔ وجہ اس حویلی کی وہ اکلوتی بیٹی تھی جس کی آج منگنی تھی۔ بی جان کے کہنے پر وہ ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ مدیحہ تیار ہوئی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تم خوش تو ہو نا؟ آرجے نے مدیحہ سے پوچھا تھا۔ جی خوش ہوں۔ وہ نظریں چرا گئی تھی۔ آرجے نے اس کی یہ حرکت اچھے سے نوٹ کی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا ملازمہ اسے بلانے آ گئی تھی۔ چھوٹے صاحب آپ کو بڑے صاحب نے بلایا ہے، وہ ادب سے سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ آتا ہوں، آرجے نے جواب دیا تھا۔ دیکھو کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا، لڑکا نہ پسند آئے تب بھی، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ سنجیدہ لہجے میں مدیحہ سے مخاطب تھا۔ جی، مدیحہ نے جھکے سر کو اس بات میں ہلا دیا تھا۔ اوکے میں آتا ہوں، وہ کہہ کر اٹھ گیا تھا اور اس کے جانے کے بعد مدیحہ کی سہیلیوں اور محلے کی لڑکیوں نے مدیحہ کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا۔ ڈیڈ آپ نے بلایا؟ وہ سید جبیل کے پاس جا کر پوچھ رہا تھا۔ تم اندر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مہمان آنے والے ہیں، ان کا استقبال بھی کرنا ہے۔ ہشام نہیں ہے یہاں پر، اس کے کام تم نے کرنے ہیں، جاؤ بھائی صاحب کے پاس اور مہمانوں کا استقبال کرو، وہ سخت سے لہجے میں کہہ رہے تھے، جبکہ آرجے سر جھٹک کر زیاد جبیل کی طرف بڑھ گیا تھا جو مہمانوں میں گھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد لڑکے والے آ گئے تھے۔ لڑکے کو دیکھ کر آرجے کو حوصلہ ہوا تھا۔ سید فرقان ایک پڑھا لکھا اور باشعور انسان لگ رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ سید جبیل یعنی اس کے ڈیڈ رشتوں کے معاملے میں اس کی بات نہیں سننے والے تھے۔ اگر مدیحہ خوش تھی تو وہ کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان کے خاندان کی روایت کے مطابق لڑکے اور لڑکی کی شادی سید خاندان سے باہر نہیں کی جاتی تھی، یہ وہ سب اچھے سے جانتے تھے۔ جب انگوٹھی پہنانے کی رسم ہو رہی تھی تو لڑکے والوں کے ساتھ آئی لڑکیوں کو اس نے خود کو گھورتے پایا تھا۔ وہ سب اسے ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ حد ہے یار، آرجے کو پہلی بار کوفت ہوئی تھی، ورنہ لڑکیوں کو اس طرح گھورنے پر وہ اپنی بتیسی لازمی دکھاتا تھا۔ پھر اچانک اس کی نظر سامنے ایک بیش قیمت صوفے پہ بیٹھے فرقان اور مدیحہ پہ پڑی تھی، جن کا منگنی کا کہہ کر ابھی تھوڑی دیر پہلے نکاح ہوا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ خود حیران رہ گیا تھا۔ بڑے لوگوں کی سرگوشیاں اسے کچھ بھی بتا نہیں پائی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیش قیمتی صوفہ لکڑی کی بینچ میں بدل گیا تھا۔ روشنیوں کی جلملاہٹ کم ہو کر بجلی کی چمک میں بدل گئی تھی۔ وہاں موجود لڑکیوں کے کہکہے بادلوں کی گرجنے کی آواز میں بدل گئے تھے۔ اس نے دیکھا تھا، صاف دیکھا تھا، سامنے بینچ پہ حانم اور آرجے بیٹھے تھے۔ وہ گھور رہی تھی جبکہ آرجے مسکرا رہا تھا۔ آرجے کے دل کی دھڑکن ساکت ہوئی تھی، وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا، دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ ایک پل تھا، بس ایک پل، پھر سب نارمل ہو گیا تھا۔ سسکیوں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور آرجے کا سارا سکون برباد کر گئی تھی۔ وہ الٹے قدموں چلتا حویلی سے باہر نکلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی نے ہر منظر کو دھندلا کر دیا تھا۔ کیا تم اب ہشام جبیل کو پسند نہیں کرتی؟ ایلا پوچھ رہی تھی۔ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہ پھیکی سی ہنسی ہنستی تھی۔ پھر اب اس کا ذکر نہیں کرتی، نہ اس کے پیچھے جاتی ہو، کیا محبت ختم ہو گئی؟ ایلا کی بات سن کر ماہی تڑپ اٹھی تھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی ایلا، کبھی بھی نہیں۔ میں نے اسے چاہا ہے اور ہمیشہ چاہوں گی۔ اب اس کے پیچھے اس لیے نہیں جاتی کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا، اور میں ایک لڑکی ہوں۔ میرے بابا نے مجھے محبت کرنا سکھائی ہے، لیکن عزت نفس کا سودا کرنا کبھی نہیں سکھایا۔ میں پاگل تھی جو اس کے پیچھے گئی۔ ایک لڑکی کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ اچھا تو یہ بات ہے، محبت میں انا آ گئی؟ نہیں ایلا، انا نہیں ہے، یہ انا نہیں ہے۔ میں تو پہلے ہی خاک ہو چکی ہوں، بچہ کچھ بھی نہیں، لیکن میں اپنے بابا کا مان نہیں توڑ سکتی۔ وہ مسکرائی تھی، پھر جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے کیفے میں موجود تھیں اور ایلا صرف سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ میرے ہم سفر تیری بے رخی دل مبتلا کی شکست ہے، اسے کس طرح میں کہوں فتح یہ میری انا کی شکست ہے۔
تو چلا گیا مجھے چھوڑ کر، میں نے پھر بھی تجھ کو صدائیں دی، میرے ہم سفر تو رکا نہیں، یہ میری صدا کی شکست ہے۔ تجھے لا کے دل میں بٹھا دیا، تجھے راز ہر ایک بتا دیا، تو نے پھر بھی کوئی وفا نہ کی، یہ میری وفا کی شکست ہے۔ میں چراغ کونا مزاج تھا، تجھے بجلیوں کی طلب رہی، مجھے آندھیوں نے بجھا دیا، یہ میری ضیا کی شکست ہے۔ مجھے کوئی تجھ سے گلا نہیں، تو ملا تھا کب کا بچھڑ گیا، میرے جرم کی ہے یہی سزا، یہ میری سزا کی شکست ہے۔ میری خاموشی کے بیان کو تو سمجھ کے بھی نہ سمجھ سکا، میرے آنسوؤں کا پیام ہی دل بے نوا کی شکست ہے۔ غم داستان حیات کے سبھی تذکرے ہوئے رائے گاں، میرے چار اگر تیرا یہ ہنر میری ہر دعا کی شکست ہے۔ مجھے خاموشی حیات میں یوں کبھی نہ کوئی گرا سکا، تیری خاموشی کی پکار ہی میری ابتدا کی شکست ہے۔ آرجے آیا تھا ہشام بھائی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ حانم سے ملنا چاہتا تھا، اس کا پتہ مانگ رہا تھا، مجھے خود نہیں پتہ تھا، جو مہرو نے اسے بتا دیا وہ اسے وہاں نہیں ملی۔ مکی ہشام کو بتا رہا تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ حانم کہاں ہے؟ ہشام نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں بھائی میں نہیں جانتا، مکی سچ بول رہا تھا۔ اس کے کوئی رشتہ دار کوئی تو ہوں گے جن کا مہرو کو پتہ ہو، ہشام امید سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں بھائی مہرو بھی نہیں جانتی۔ پھر کہاں چلی گئی وہ؟ آسمان کھا گیا اسے یا زمین نگل گئی؟ ہشام سوچ رہا تھا۔ بہت برا کیا ہم نے اس کے ساتھ، میں جب سوچتا ہوں کہ اس کا مکافات عمل ہوا تو کیا ہوگا۔ مکی کو سزا سے ڈر لگتا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور جو ہونا ہے اسے ٹالنا ممکن نہیں، کوشش کرو کہ اسے ڈھونڈ سکو، اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہو اس سے معافی مانگنی چاہیے تم لوگوں کو، ورنہ مکافات عمل کی لپیٹ میں بہت سے لوگ آئیں گے۔ ہشام کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ مکی کا دل ایک بار پھر لرز اٹھا تھا۔ آج اس کا بہت بڑا شو ہونے جا رہا تھا، وہ ساری رات نہیں سویا تھا، اسے وہ آوازیں سونے نہیں دیتی تھیں۔ نیند اور درد کی شدت سے سرخ آنکھیں لیے وہ شو میں جانے کے لیے تیار تھا۔ یہ ردھم بینڈ کا اب تک کا سب سے بڑا شو تھا۔ آرجے کی ڈیمانڈ بہت تھی، بہت سی میوزک کمپنیاں اس سے جڑنے کو تیار تھیں، لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ وہ ساری رات اس نے لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھ کے گزاری تھی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے حانم یونیورسٹی میں گھومتی نظر آ رہی تھی۔ اس کا خاص ہونا اس کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ اپنا درد کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا، کسی کو بتا نہیں سکتا تھا، وہ اپنے احساسات کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ دن میں بھی نہیں سویا تھا، اس کی ٹیم اسے پریکٹس کے لیے بلاتی رہی تھی، لیکن وہ نہیں گیا تھا۔ سیاہ پینٹ پہ میرون شرٹ اور سیاہی جیکٹ پہنے وہ اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی بازو پہ موجود ٹیٹو آرجے اسے ایک سنگر بنا رہا تھا، جیسے پروفیشنل سنگر ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی گٹار اٹھائی اور گاڑی میں بیٹھ کر سفر پہ نکل پڑا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے اس کا دل بہت اداس تھا، ایک عجیب سی بے چینی اسے اداس کیے ہوئے تھی، لیکن جانے سے پہلے وہ حانم کی تصویر دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس سفر پہ نکلا تھا، ایسا سفر جہاں موت کھات لگائے بیٹھی تھی، وہ شاید کبھی واپس نہیں لوٹنے والا تھا۔ رات کے اس وقت اسٹیڈیم لوگوں سے کھچا کھچ بھرا پڑا تھا۔ آرجے کا نام ہر شخص کے لب پہ گونج رہا تھا، روشنیوں میں نہایا اسٹیج اس سے اپنی طرف دعوت دے رہا تھا۔ وہ اسٹیج پہ چڑھا تھا، لوگوں کے جوش اور نعرے پہلے سے زیادہ بڑھ گئے تھے۔ آج وہ گانے نہیں جا رہا تھا، بلکہ اپنے دل کا حال کو لفظوں کی شکل دینے جا رہا تھا۔ آرجے نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر ایک نظر عوام پہ ڈالی تھی، اس کی نظروں میں تلاش تھی، کسی کی جستجو تھی، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر گانا شروع کیا تھا۔ تو سفر میرا، تو ہی میری منزل، تیرے بنا گزارا، اے دل ہے مشکل۔ اس کے گائے الفاظ نے ہجوم کو پاگل کر دیا تھا، لوگ کسی ٹرانس کی کیفیت میں اسے سن رہے تھے۔ آرجے نے آنکھیں بند کی تھیں اور تصور میں خود کو حانم کے سامنے بیٹھے پایا تھا۔ وہ اسے خفگی سے گھور رہی تھی، اب وہ مہرو کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ یہ روح بھی میری، یہ جسم بھی میرا، اتنا میرا نہیں جتنا ہوا تیرا۔ اس نے آنکھیں کھولی تھیں جن میں نمی پھیلی تھی اور جو سرخ ہو چکی تھیں۔ جس دن ہر زیرو کو زندہ کیا جائے گا اور مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، میری دعا ہے کہ ہمارا اس دن بھی سامنا نہ ہو۔ حانم کے جملے اس کے کانوں میں گونجے تھے، کتنا درد دیتے اس کی یہ الفاظ، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ تو نے دیا ہے جو وہ درد ہی سہی، تجھ سے ملا ہے تو انعام ہے میرا، میرا آسمان ڈھونڈے تیری زمین، میری ہر کمی کو ہے تو لازمی۔ آرجے نے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ زمین پر نہ سہی تو آسمان میں آ مل، تیرے بنا گزارا، اے دل ہے مشکل۔ یہ الفاظ نہیں تھے، اس کی شدت تھی، اس کی خواہش تھی، اس کے اندر کی تڑپ تھی، جو لفظوں کا روپ دھار کر باہر نکل رہی تھی۔ لوگ آج اس کے درد پہ اشش کر اٹھے تھے، عوام اس سے بات کرنے کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔
وہ اس کا آٹوگراف لینا چاہتے تھے اور وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ ادھورا ہو کے بھی ہے عشق میرا کامل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔ آرجے نے آنکھ کھولی تھی اور وہ اسے پھر کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اسٹیج سے نیچے اترا تھا اور پھر سب کی آواز دیتے دیتے بھی وہ اس جگہ سے باہر نکل آیا تھا۔ واہ، کمال کر دیا آج اس لڑکے نے، اتنا درد، اتنی شدت، یہی چیز تو چاہتا تھا میں۔ گاڑی نکالو، مجھے یہ لڑکا چاہیے۔ مسٹر رحمان اپنے اسٹوڈیو کے کیبن میں بیٹھے آر جے کی پرفارمنس دیکھ کر اش کر اٹھا تھا۔ جی ٹھیک ہے باس۔ اس کا سیکرٹری اس بات میں سر ہلاتا باہر نکل گیا تھا۔ کسی بھی قیمت پر وہ بچنا نہیں چاہیے، پیسے ڈبل ملیں گے، وہ میرا نہیں ہو سکتا تو کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ اس نے روپیوں سے بھرا بیگ 2 جرائم پیشہ افراد کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا جو شکل سے خوفناک نظر آتے تھے۔ کام ہو جائے گا میڈم، وہ اسے یقین دلاتے بیگ اٹھا کر باہر نکل گئے تھے۔ ایم سوری آر جے، لیکن میں اپنی پسند کسی اور کو نہیں دیتی، وہ افسردہ لہجے میں آر جے کے تصور سے مخاطب تھی۔ رات کی اس پہر وہ تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی کم ہونے میں نام نہیں لے رہی تھی۔ راستہ سنسان تھا، سڑک پر 1-2 گاڑیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ اس کا موبائل اور والیٹ ساتھ والی سیٹ پہ رکھا تھا۔ آج وہ اسے پوری شدت سے یاد آئی تھی اور اس کے نظر نہ آنے پہ وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اس کی نظر سامنے سے ہٹی تھی اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ سامنے سے آتے ایک تیز رفتار ٹرک نے اسے پوری قوت سے ٹکر مارنے کے بعد اڑا دیا تھا۔ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ گاڑی اچھل کر دور جا گری تھی۔ آر جے کو ہر چیز گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ تکلیف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ آر جے نے مشکل سے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تھیں اس کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ ایک دھماکے کی آواز کے ساتھ خاموشی چھا گئی تھی، اتنی گہری خاموشی جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس اوندھے پڑے کو ایک لمبی سی سرنگ نظر آ رہی تھی جہاں بہت تیز روشنی تھی۔ اس تیز روشنی اور سرنگ کے اندر اسے وہ نظر آیا تھا 10 سال کا روحان جبریل جو سرنگ میں چل رہا تھا۔ ماما، وہ کسی کو پکار رہا تھا اور پھر کچھ دیر چلنے کے بعد وہ سرنگ کے آخری سرے پہ پہنچا تھا جہاں وہ مسکرا رہی تھی۔ ہاں، وہ عائشہ جبریل، اس کی ماں، خوبصورت سی مسکراہٹ۔ روحان آ گئے تم؟ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماما، 10 سالہ روحان اپنی ماں کی طرف بھاگا تھا۔ کام تمام کرتے ہیں، ٹرک میں موجود ایک آدمی نے دوسرے سے کہا تھا اور پھر انہوں نے ٹرک کو گاڑی کے اوپر چڑھا کر گاڑی کو بری طرح سے کچل ڈالا تھا۔ آر جے کے جسم نے اتنی تکلیف کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ چیخ بھی نہیں پایا تھا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ دونوں آدمی ٹرک سے نیچے اترے تھے۔ راستہ سنسان پڑا تھا۔ سڑک کی ایک جانب جنگل تھا جبکہ دوسری طرف بیابان۔ وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ دونوں آدمیوں کے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی تھی۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں جلدی ٹرک سے پیٹرول کی ایک بہت بڑی بوتل نکالی تھی اور الٹی پڑی ٹوٹی پھوٹی گاڑی پہ اسے چھڑک کر آگ لگا دی تھی۔ ان ظالموں کے ہاتھ نہیں کانپے تھے ایسا کرتے ہوئے، شاید وہ جرم اور ظلم کرنے کے عادی ہو چکے تھے۔ گاڑی میں آگ کسی سوکھی لکڑی کی طرح لگی تھی۔ آس پاس نظریں دوڑانے کے بعد کسی نے غلطی سے دیکھا تو نہیں؟ وہ لوگ ٹرک میں بیٹھ کر واپس چلے گئے تھے۔ 1.5 سال سڑکوں پہ آوارہ گردی کرنے کے بعد، 1.5 سال کسی کو دیکھنے کے لیے تڑپنے کے بعد اور پھر اسی تڑپ کو دل میں لیے وہ شخص ابدی نیند سو چکا تھا۔